ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے جس حصے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قرآن مجید کے ویسے مضامین تو سارے وہی جو مکی قرآن کا موضوع ہیں، یعنی ایمانیات، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، لیکن یہ کہ ان میں بھی بعض حصے قرآن مجید کے وہ ہیں جس میں ایمان بالرسالت پر زور ہے، کہیں ایمان بالآخرہ پر زور ہے اور کہیں توحید پر زور ہے۔ مثلاً کوئی بھی قرآن مجید پڑھنے والا آدمی جو تھوڑا سا بھی ترجمے کی طرف دھیان دیتا ہو اور نہ بھی دیتا ہو، صرف اس کی غور کی عادت ہو، پھر اسے تب بھی غیر شعوری طور پر بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں ان میں قیامت پر زیادہ زور ہے، آوال قیامت، القاریہ ملقاریہ، تو یہ انداز جو ہے آخری پاروں میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو بس اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جس حصے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں اس میں زیادہ زور توحید پر ہے۔ ہم نے رات بھی جو 2 صورتیں پڑھی تھیں اور بلکہ 3 جو سورہ یاسین بھی، وہ بھی توحید کا مضمون لیے ہوئے اپنے ساتھ، اور اگرچہ کہ آخرت کا ذکر بھی آئے گا، جنت دوزخ کا ذکر بھی آئے گا، رسالت کا ذکر بھی آئے گا، لیکن جو زیادہ زور ہے وہ توحید پر ہے۔ یہ جو 2 صورتیں آگے آ رہی ہیں اس میں بھی وہی توحید کا جو اعتقادی پہلو، اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس سے سب سے زیادہ محبت رکھنا اور دعائیں اسی سے کرنا، اس سے ہٹ کر کسی کو نہ پکارنا، یہ مضمون ہے کہ جو ان صورتوں میں جو زیادہ تانے بانے کی طرح بنا ہوا ہے۔ اگرچہ کہ پھر ساتھ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نبیوں کا ذکر بھی آ جائے گا، رسولوں کا ذکر بھی آ جائے گا، آخرت کا ذکر بھی آ جائے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی اصلاً تو وہی زیادہ اس پر گہرا مضمون رنگ جو ہے وہ توحید کا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو احوال بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نبی بھیجے اور وہ آئے اور انہوں نے یا رسول آئے جنہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، اور اس کا جو بھی انجام ہوا، اور ان نبیوں اور رسولوں جو اللہ والے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا انعامات مقرر کیے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کے لیے۔ والصافات صفا شروع ہوتی ہے یہ اصل میں ان فرشتوں سے جو صفیں باندھ کر اللہ کی بات سنتے ہیں۔ والصافات صفیں باندھنے والے، صفا صف باندھ کر، یعنی جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ صف میں کھڑے ہو کر گویا بہت ادب سے باملازہ ہو کر سنتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو ڈانٹ کے دور کر دینے والے ہیں۔ یہ اس کو اگر آپ اس طرح جوڑ کے دیکھیں کہ جب وحی اللہ تعالیٰ جب وحی بھیجتا ہے تو جب وحی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منتقل کرتا ہے تو وہ کتنے ادب اور احترام سے اسے وصول کرتے ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ اس اللہ کا وہ پیغام لے کے چلتے ہیں
تو راستے میں آنے والے جو بھی ہیں وہ شیاطین، ان کے لیے پھر جو بہت سخت جو ہے نا ان کا رویہ ہوتا ہے، انہیں مار بھگاتے ہیں، بہت دور کر دیتے ہیں۔ یہ تو وہی کے حوالے سے ہوا۔ ہر اللہ کا حکم جو انہیں ملتا ہے کہ جاؤ زمین پر اوپر اسے نافذ کرو، فلانے کی جان نکالنی ہے، کوئی کسی علاقے میں تباہی لانی ہے، حکم تو اللہ نے دینا ہے، تو فرشتے باادب ہو کے اسے سنتے ہیں اور اس کی کوئی بھنک شیاطین کو نہیں پڑھنے دیتے، انہیں مار بھگاتے ہیں، انہیں دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ در مختلف طبقات کے فرشتے ہیں نا، اوپر والے طبقوں نے سنا، پھر انہوں نے نیچے والوں کو بتایا، اس کے نیچے والوں نے کیا، کرتے کرتے سب سے آخری درجے میں آ کے عمل ہونا ہے۔ تو یہ جو فرشتوں کی آپس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس میں سے اگر شیاطین کچھ سن لیں تو وہ عمل درآمد سے پہلے اگر آ کے خبر کر دیں تو بڑا بھونچال آ جائے گا، اس لیے پھر ان کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے۔ تو وہ فرشتے جو مار بگانے والے، جو اس ڈیوٹی پر ہوتے ہیں کہ جو شیاطین کو مار بگاتے ہیں۔ فالتالیات ذکر، اور خاص طور پہ جو وحی آتی ہے تو اس کو، اس ذکر کو آ کے تلاوت کرنے والے، یعنی یہ کہ اب حضرت جبریل علیہ السلام کا محکمہ ہے تو وہ وحی تو وہ لے کے آئیں گے، اور وہ ہیں کہ جو آ کے رسول انسان جو ہوگا اس کو وہ پڑھ کر سنائیں گے، پھر وہ آگے وہ سنائے گا باقی لوگوں کو۔ تو وہ فرشتے کہ جو وحی پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے فرشتوں کی قسمیں اللہ نے کھائیں۔ ان الہکم اللہ واحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ پورا نظام در حقیقت ایک اکائی کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہی ہے جس نے وحی کا اہتمام کیا ہے، وہی ہے جو تدبیر امر کرتا ہے، وہی ہے جس کے احکامات زمین تک نافذ ہوتے ہیں۔ یہ مختلف ڈیوٹیز پہ معمور جو فرشتے ہیں یہ اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ تو اس سب نظام کا بھی اگر آپ مشاہدہ کرو تو سمجھ جاؤ گے کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ ان الہکم لواحد۔ جب ہم آخری صورتوں میں پہنچیں گے نا، اس طرح قسمیں کھا کے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان الدین لواقع، بے شک بدلہ ہو کے رہے گا، مطلب یہ کہ وہاں زور چونکہ قیامت پر ہے، ایسی ہی قسمیں کھا کے تو وہاں پہ قیامت کی بات کی جائے گی۔ یہاں وہ قسمیں کھا کے بات توحید کی جا رہی ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا، رونق دے دیا آسمان کی، دنیا کے آسمان کو، جس کا مطلب دنیا نزدیک والے آسمان کو جو ہمیں نزدیک نظر آتا ہے، اس آسمان کو ہم نے ستاروں کی رونق بخش دی ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور انہی ستاروں کو ہر طرح کے شیطان، سرکش شیطان جو ہے اس کو مار بھگانے کا یہ ستارے یہ کام بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہیں پہ وہ فرشتوں کے جو ہے نا وہ مورچے ہیں یا ان کے جو بھی تنصیبات ہیں کہ جن سے پھر فائر کیے جاتے ہیں شیاطین کے اوپر۔ یہ جو شہاب ثاقب ہے اسے ہمارے ہاں پہلے تارا ٹوٹنا کہتے تھے، یہ تارا ٹوٹنا نہیں ہے، یہ یوں سمجھے کہ ان ستاروں کے اوپر جو بھی میزائلز نصب ہیں شیاطین کو مارنے کے لیے، وہ ان پر چھوڑے جاتے ہیں۔ گولے ہیں، آگ کے گولے ان پر مارے جاتے ہیں، انگارے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ جو فرشتوں کی جو اعلیٰ مجلس ہے اوپر والی، وہ تو سن ہی نہیں سکتے، وہاں تک ان کی کوئی رسائی نہیں ہے، وہ تو نو گو ایریا ہے، اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور جہاں دوسری جو فرشتوں کی جو گزرگاہ ہیں وہاں پر اگر یہ کہیں پائے بھی جاتے ہوں تو ہر جانب سے ان پر گولے پھینکے جاتے ہیں، شلنگ ہوتی ہے ان کے اوپر اور اندھا دھند ہوتی ہے، لہٰذا یہ وہاں پر انہیں کوئی سننے کا، تسلی سے سننے کا موقع نہیں ملتا۔ دخوراً، بھگانے کے لیے ہوتا ہے یہ سب، جیسے ہمارا وہ نا کہ پولیس والوں نے شلنگ کی جلوس منتشر کرنے کے لیے، تو ان کو منتشر کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اوپر وہاں پہ بھی عذاب ہے، مرنے بعد اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں تو ہوگا ہی۔ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سوائے اس کے کہ کوئی وہاں سے اچک لایا چپکے سے کوئی شے، تو اس کے پیچھے بھی ایک فوراً انگارہ آتا ہے۔ اب یہ ملائے اعلیٰ سے کچھ نہیں اچک سکتا، نچلے جو طبقات کے فرشتے ہوتے ہیں ان کی کمیونیکیشن سے اگر کوئی بات کان میں پڑ جائے، پورا جملہ نہیں سن سکے گا، لیکن اگر وہ کہیں بھاگتے بھاگتے کسی کو آپ مار بھی رہے ہوں تو کوئی اگر اس کے کان میں کوئی بات پڑ گئی ہے، اس طرح کچھ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ وہاں بھی یہ تسلی سے سننے کا موقع نہیں ہوتا، یعنی یوں ایسا محسوس ہوتا ہے نا جیسے خودکار نظام ہے، از خود فائر ہو جاتا ہے۔ اگر اس ایریا میں بھی آئیں گے تو وہ جو نہیں ہوتا جیسے خبردار آپ کیمرے کی نظر میں ہیں،
تو خبردار آپ شہاب ثاقب کی جو ہے نا وہ ہٹ پر ہیں، ہٹ اس میں ٹارگٹ پر ہیں، تو وہ گویا اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا۔ اب اس سارا اللہ کا یہ جو انتظام ہے، اس سے ایک اور نتیجہ نکالا، اے نبی ان سے پوچھئے، یہ مشرکین سے، یہ کہتے ہیں نا دوبارہ کیسے بنیں گے، دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے، تو ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے، ام من خلقنا، یا جو یہ سارا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، جو مخلوق ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ مشکل تھا۔ انا خلقناہم من طین لازب، جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کو تو ہم نے ایک چپکتے ہوئے چپچپاتے گارے سے پیدا کیا ہے، تو ان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے، جس خدا نے یہ ساری تخلیق جو ہے وہ کر لی۔ بل عجبت ویسخرون، اے نبی آپ حیران ہوتے ہیں اور وہ ہنستے ہیں۔ یہاں حیران ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے انکار پر حیران ہوتے ہیں۔ ایک چیز بالکل سیدھی ہو، میں کہوں بھئی یہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اب آگے سے ایک اچھا بھلا معقول آدمی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معقول ہے، وہ کہے نہیں آپ نے غلط جمع کیا ہے، جو 2 اور 2 4 تو نہیں ہوتے، یہ ہو سکتا ہے 4.5 ہوتے ہوں، بھائی ہو سکتا ہے 4.25 ہوتے ہوں، آپ نے خام خواہ 4 کر دیا ہے، تو آپ حیران نہیں ہوں گے ایسی جمع تفریق پر؟ تو اس طرح اے نبی آپ حیران ہوتے ہیں کہ ایک سیدھی بات ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اور ان کی حالت یہ آپ پہ ہنستے ہیں کہ آپ نے 2 جمع 2 4 کیوں کر دیے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرَ لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھتے نہیں، نصیحت نہیں پکڑتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی، تو یا یہ کہ کوئی اللہ کا حکم جو آتا ہے اسے ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، اس کو یعنی مذاق میں ڈال دیتے ہیں، ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر واضح طور پر جادو ہے۔ ایک جادو کے ایک یعنی عام طور پہ ہماری سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح جادو انسان کی عمل کرتا ہے، اسے مسخر کر لیتا ہے، اس طرح یہ قرآن مجید جو سنتا ہے وہ یہ اسے پوزس کر لیتا ہے، تو یہ جادو ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اس معنی میں بھی کہتے ہو، لیکن یہ کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا معنی اس سے مختلف تھا، اور وہ معنی یہ تھا کہ یہ جنوں کا کلام ہے، یہ شیاطین کی طرف سے اترا ہے۔ جیسے بعض بیان جادو ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید بھی اس نوعیت کا جادو ہے، یہ شیاطین لے کے اترے ہیں۔ آئذا متنا وکننا ترابا وعظاما، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی، آئنا لمبعوثون، ہم دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے، دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پرانے مرے کھپے آباء و اجداد بھی اٹھ کے آ جائیں گے؟ قل، اے نبی نام ان سے کہیے ہاں، وانتم داخرون، اور تم ذلیل ہوگے۔ فانما ہی زجرۃ واحدۃ، کہتے ہو کیسے ہوگا؟ تو وہ ایک آواز ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی، ایک ڈپٹ ہوگی، ڈانٹ، فاذا ہم ینظرون، تو اسی وقت دیکھنے لگیں گے۔ ایک زور کی آواز آئے گی، یوں سمجھے سائرن بجے گا، سیٹی بجے گی، جیسے فوجی ایک دم اٹھ جاتے ہیں ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اٹھ کے کہیں گے اوئے ہماری شامت، یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ تو حساب کتاب کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کا رد کرتے تھے، جسے جھٹلاتے تھے، جسے غلط بتلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جمع کیے جائیں وہ لوگ جو ظالم تھے، بلکہ انہیں جمع کرو ظالموں کو بھی اور ان کی بیویوں کو بھی، سب کو اکٹھا کرو، ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں۔ وما کانوا یعبدون، اور جن کو وہ پوجتے تھے وہ سب ایک ہی جگہ جمع کر دیے جائیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوجتے تھے۔ فادوہم الی صراط الجحیم، پھر ان کو لے کے چلو، ان کو ہدایت دو، ان کو رہنمائی دو، ان کو گائیڈ کرو اس راستے کی طرف جو دوزخ میں جاتا ہے، ان کو دوزخ کے راستے پہ گامزن کر دو۔ وقفوہم، ٹھہراؤ انہیں، روکو، رک جاؤ، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، یہ ان سے سوال کرنا ہے۔ ما لکم لا تناصرون، یعنی وہاں پہ اب اصل میں یہ ساری منظر سامنے رکھیں۔ آج اللہ کے رسول انہیں بلا رہے ہیں تو غیرت کھا رہے ہیں، آج انہیں کہا جا رہا ہے اس کام کے لیے آؤ، تو کسی کو کیا کام پڑا ہوتا ہے، کسی کو کیا مشکل ہوتی ہے، کسی کے کون سے کام کی حرج ہوتی ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے برادری میں کوئی کام ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جب وہاں پہ دعوت دی جائے گی کہ چلو دوزخ کی طرف، تو سب بڑے آرام سے، کسی کو کوئی کام نہیں ہوگا، کسی کو کوئی عذر نہیں ہوگا، کسی کی انا مجروح نہیں ہوگی، کسی کی بےزتی نہیں ہوگی، سب بڑے آرام سے بہت پیارے بچے بن کے فرشتوں کے کہے پہ چل پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ روکیں گے، بھائی رکو، آپ تو بڑے جوش والے لوگ تھے، بڑے عزت والے لوگ تھے، بڑے فن خان تھے، بڑے اکڑ خان تھے، کیا مسئلہ ہے؟ آج کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو، اپنے جو ہے نا وہ کمرے ہمت کسو، مقابلہ کرو فرشتوں کا۔
बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून, मुकाबला क्या करेंगे उस दिन, अपने आप को खुद गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे, हाथ बढ़ा बढ़ा के, बड़े फर्मा बरदार के तौर पर। अच्छा, ये मुस्तस्लिम जो होते हैं ना, वैसे तो मतलब मुस्लिम होता है ना जो फर्मा बरदार हो, ये मुस्तस्लिम जो अपने आप को यानी पेश कर दे, यानी हाथ खुद ही आगे बढ़ा दे के हथकड़ी लगाएं। तो पता नहीं कितनों का अंदाज़ा होगा या नहीं, ये तहरीकें जब चलती हैं ना तो ज़ाहिर है जब आप सड़क पे आते हैं तो मार शार भी पड़ती है, आंसू गैस होती है, और क्या पता कोई सर पे लगे फट ही जाए। तो जो बहुत सियाना किस्म का लीडर होता है ना, वो पहले ही अपनी गिरफ्तारी दे देता है। वो पुलिस वालों को कह के मिल मिला के वो इस दिन के आने से पहले ही जाके आराम से थाने बैठ जाता है। तो इस तरह ये भी अपने आप को खुद ही गिरफ्तारी के लिए पेश कर देंगे, मुस्तस्लिमून होंगे। वह अकबल बाज़ुहुम अला बाज़ यतसाअलून, और इनमें से बाज़ों से फिर मुड़ के जो है एक दूसरे की तरफ मुड़ के सवाल जवाब करेंगे, कहेंगे। असल में अब ये दुनिया में तो ठीक है, ये दीन के मुखालिफत में एक थे, लेकिन अंदर खाने तो इनके आपस में भी जो है ना वो फड्डे थे, आपस में भी ऊंच नीच के तसव्वुरात थे। तो अब वहां पे वो जाहिर होंगे। कालू इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन, ये जो दबे हुए लोग होंगे ना, ये कहेंगे अपने जो भी लीडर थे, वो लीडर खा मौलवियों में से हों, मजहबी रहनुमा हों, वो लीडर खा जो है ना सियासी रहनुमा हों, वो लीडर खा उनके आबा व अजदाद हों, जो भी हों, जिनकी रहनुमाई में वो चलते थे, जिनका कहा मानते थे, जिनकी बातों को दिल पर लेते थे, उनसे कहेंगे कि ये दिन हमें तुम्हारी वजह से देखना पड़ा, जो तुम हमारे ऊपर आते थे दानी तरफ से। अब दानी तरफ से आने का एक मतलब तो होगा बड़े जोर से, यानी बहुत ही तुम जो है ना दबाव डालते थे, प्रेशराइज करके हमसे ये काम कराते थे। एक माना तो ये हो सकता है, क्योंकि दायां हाथ जरा ताकत वाला होता है, यानी दानी तरफ से आने से मतलब ताकत से आते थे। और दूसरा ये कि दानी साइड जो है ये नेकी की अलामत भी है। तो जब तुम हमें अपने वो कोई खुश अखलाकी से, बड़े ऐसे दलाइल से कि जो है ना वो तबीयत मोह लेने वाले हों, ऐसी ज़बान से कि जो बहुत ही सलीस हो, तो बड़ा जिसे रस घोलते अंदाज से जब आते थे, तो इसका एक माना ये भी, जैसे शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कायल किया था, वह दल्लाहुमा बेगुरूर, धोखे वाले दलाइल देकर, और कहा था जी मैं आपका खैर खा हूँ, मैं आपका बहुत ही ख्याल रखने वाला हूँ, और मैं आपको सच बताता हूँ ये दरख्त खाते ही आप फरिश्ते बन जाएंगे। और मैं बिल्कुल यानी आपको पूरे यकीन से ये बात बताता हूँ, आप तजर्बा करके देख लीजिए कि आपको दायमी ज़िंदगी मिल जाएगी, वो बादशाहत मिल जाएगी जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इसमें कोई बात दबाव वाली नहीं है, इसमें कोई बात प्रेशराइज करने वाली नहीं है, ये सारा वो तस्वुर। फरिश्ता बनना कौन नहीं चाहता मैं फरिश्ता बनूं, नेकी का तस्वुर, और हर कोई चाहेगा फरिश्ता बनूंगा तो मेरा तज़किया हो जाएगा। तो जब तुम हमें इस तरह के दलाइल दे के फांसते थे कि देखें बगावत करना ठीक बात नहीं है, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों से राज़ी होता है जो अपने बड़ों की बात मानते हैं, और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, जो तुम में से बड़े हैं उनकी इताअत करो। तो जब तुम हमें इस तरह के दलाइल दे के उल्लू बनाते थे, तो ये तुम्हारी वजह से हमने रसूलों की बात नहीं मानी। कालू बल लम तकूनू मोमिनीन, वो उन्हें कहेंगे तुम खुद ही ईमान लाने वाले नहीं थे। ये अब आके तुम ये सारे बहाने बनाते हो, हमने तो कोई तुम्हारा मुंह पकड़ा था कलमा पढ़ने से, या कोई पत्थर डाल दिया था मुंह में कि तुम कलमा नहीं पढ़ सकते थे, तुमने हमें बड़ा माना हुआ क्यों था? सवाल तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हें हमारी बातें क्यों अच्छी लगती थी, रसूल की बातें क्यों नहीं अच्छी लगी? तो तुम्हारे अपने दिल में भी चोर था, तुम भी दुनियादार थे, तुम चाहते थे कि अपने जिन अय्याशियों में पड़े हुए वो न छोड़ो, तुम चाहते थे कि हम पर कोई सख्ती ना आए, हमें ये मुश्किल रास्ते पे न जाना पड़े, हमें तपती राहों का सफर न करना पड़े, हम इसी घनेरी छांव में बैठे रहें, इसलिए तुम्हें हमारी बातें अच्छी लगती थी। बाकी हमारी बातों में तुम्हें भी पता था वजन शजन इतना कोई भी नहीं है, और वो हमारी जो भी जिनको तुम कहते थे बड़ा मास्टरपीस है, तो मास्टरपीस शास्टरपीस कोई नहीं होता था, तुम्हें भी पता हो, लेकिन तुम्हारी अपनी दुनिया उसी बयानिए से बनती थी, इसलिए तुमने हमारी बात मानी। वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान, और हमारा तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं था, कोई बस नहीं चलता था। बल कुंतुम कौमन तागीन, बल्कि तुम सरकश लोग थे और हाथ से निकलने वाले लोग थे। अब ये उनके बड़े उनको डांट पिलाएंगे कि असल में तुम्हारे अंदर भी चोर था, और ये बात समझ लीजिए अल्लाह ताला की नज़र में दोनों एक हैं, दोनों को अल्लाह दोज़ख में डालेंगे। जब हम आज देखते हैं तो हम कहते हैं लीडर बुरे हैं, अवाम अच्छी है। नहीं, इस अवाम में से जिसको मर्जी उठा के लीडर बना दीजिए वो भी वैसे ही निकलेगा। वो जो एक होता है जड़ा कप्पी ना होई लाल, तो कौन होगा जिसको आप खड़ा करें कि ये करप्शन नहीं करेगा। हमारे जो है ना मुल्क के जो मुआफ़िज़ीन हैं, उन्होंने कितनी मेहनत से एक हीरा तराशा,
اور اس کو لے کے آئے کہ یہ مسٹر کلین ہے، بلکہ اس میں مسٹر کلین اپ کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی جس کو بھی آپ بنا کے لائیں گے تو وہ جب اسے وہ موقع ملے گا اور جب وہ حور و قصور دیکھے گا تو پھر اس سے قصور سرزد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اندر ایک ہی ہے۔ جیسے ہم نے ایک واقعہ پڑھا قارون کا اور جو لوگ وہاں پہ تھے، تو قارون جب دھنس گیا، اس سے پہلے جب اس کا وہ سارا پمپ اینڈ شو انہوں نے دیکھا تو کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہو۔ جب وہ مرا تو اس کے بعد انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں تھا۔ تو عوام کی بھی خواہشات وہی ہوتی ہیں، عوام کے اندر بھی آرزویں اور تمنائیں وہی جو ہے انگڑیاں لے رہی ہوتی ہیں، بس ان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہوتے کہ وہ اتنے دور دور تک ماریں جہاں تک ان کے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو کوئی بمبئی سے چارٹر طیارے میں کوئی طوائف جو ہے نا وہ نہیں آئے گی نا، وہ تو انہی کے لیے آئے گی جن کے لیے آئے گی۔ لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی چڑھ کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ دو منگوائیں گے، یہ ایک نہیں منگوائیں گے۔ تو اس لیے یہ اپنی جگہ پہ دونوں بدماش ہیں۔ فحق علینا، جو ایمان نہیں لایا، جو عمل صالح کی طرف نہیں آیا، جو اللہ کے نبیوں کی پکار پہ جس نے لبیک نہیں کہی، اس کے دلوں کے اندر ایک جیسی تمنا ہے۔ فحق علینا قول ربنا، تو وہ لیڈر انہیں بتائیں گے کہ ہمارے اوپر ہمارے رب کی دفعہ لاگو ہو گئی ہے۔ انا لذائقون، اب ہم نے اپنی ان ساری عیاشیوں کا یا جو بھی گھنیری چھاؤں میں جو زندگی بسر کی ہے ان کا مزہ بھگتنا ہے اور چکھنا ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، تو بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہے۔ یس، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم گمراہ تھے اور تمہیں پتا تھا کہ ہم گمراہ تھے، تو ہمارے پیچھے کیوں آئے تھے؟ تمہیں نہیں پتا تھا ہماری کیا لچھن ہے، ہمارے کیا کرتوت ہیں، ہمارے کیا کام ہیں، ہم جو ہے وہ چھٹے ہوئے بدماش تھے، تمہیں نہیں پتا تھا؟ تمہارے معلوم میں یہ کام کرتے تھے، تمہارے سامنے تھا۔ اس وقت تم یہ کہتے تھے کہ ہمیں تھانے میں سے یہی چھڑا سکتا ہے، تہجد گزار آدمی تو نہیں چھڑا سکتا تھانے سے۔ اس وقت تم کہتے تھے کل ہمیں کوئی دفتر میں کام پڑا تو اسی طرح کا بدماش کام آئے گا، کوئی شریف النفس آدمی تھوڑی ہمارے ساتھ جا کے دفتر میں جو ہے نا ہمارا کام نکلوا سکتا ہے۔ تو تم ہمارے پیچھے اپنی اغراض کے لیے آئے تھے اور تمہیں ہمارے گمراہ ہونے کا پتہ تھا، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو سن لو وہ سارے اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ کوئی اللہ کے ہاں یہ فرق نہیں ہوگا کہ کس نے گمراہ کیا اور کون گمراہ ہوا، یہ سارے ایک جیسے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ایسا ہی ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذًا قِيلَ لَهُمْ، یہ سب وہی ہیں کہ جب کہا گیا ان سے کہا گیا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، وہ بڑے گمنڈ کرتے ہیں تو نکے جو چھوٹے ان کے نکے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، انہوں نے کہا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک مجنون شاعر کے لیے، ایک دیوانے شاعر کے لیے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اصل بات کیا تھی، وہ ان کے پاس حق لے کے آیا تھا اور وہ رسولوں کی تصدیق کرتا تھا، سابقہ انبیاء کو سچ مانتا تھا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم سب نے دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم وہی بدلہ میں پا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جن کو اللہ نے چن لیا ہو، اپنا کر لیا ہو۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کا جو رزق ہے وہ معلوم ہے، یعنی یہ کہ جو عزت والا اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے گا۔ فواکہ، یعنی میوے بھی ہوں گے، یعنی ڈرائی فروٹ۔ وہم مکرمون، اور ان کو ان کا عزت ہوگی، وہاں پہ ان کا آؤ بگت ہوگی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ علی سرور متقابلین، اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی بادشاہ شاہی تخت جیسے ہوتے ہیں۔ یطاف علیہم بکاس من معین، اور ان پر لیے پھرتے ہوں گے، یعنی جو گھومنے والے جو بھی ٹیبل مین یا جیسے ہوتا ہے ویٹرز، وہ ان پر گھوم رہے ہوں گے، ایک ایسا پیالہ لیا ہوا جس میں بہت صاف نتھری صاف ستھری شراب ہوگی۔ بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے مزہ دینے والی، لذیذ، یعنی لذۃ للشاربین، لذۃ للشاربین۔ لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون، اور نہ اس کو پی کے کوئی سر پھرے گا جیسے دنیا میں ہوتا ہے، اور نہ اس کو پی کر آدمی بہکے گا، کوئی اس پر کوئی مدہوشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس ہوں گی وہ عورتیں کہ جو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے والیاں ہیں، یعنی وہ بہت ہی یعنی حیا والی، اور این، بڑی بڑی آنکھوں والیاں۔ کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور وہ ایسی ہوں گی اپنی صفائی میں اور نفاست میں
جیسے کہ انڈے ہوں بہت جو چھپا کر، جیسے وہ ہوتے ہیں نا پروں کے نیچے پرندے رکھتے ہیں بالکل صاف شفاف، تو یعنی ان کی اس صفائی اور شفافیت پر قیاس کیا گیا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو وہ بھی ایک دوسرے کی طرف مڑ کے سوال کریں گے، آپس میں بھی بات چیت ان کی بھی ہوگی۔ دیکھیے اب وہ منظر کھینچا تھا، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں دوزخی، اور اس پہ وہ ایک دوسرے پہ الزام ڈر رہے ہیں، اللہ نے کہا سب برابر ہو۔ اب ان کی بھی آپس میں بات چیت ہوگی، ادھر کے ماحول کا اندازہ لگائیے ذرا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، کہے گا ان میں سے ایک کہنے والا میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، ایک ساتھی تھا۔ اب یہ اگر آپ اس کو ذرا فوری طور پہ تصور میں لائیں نا، تو جیسے ایک باغ والا تھا تو اس کے ساتھ ایک فقیر تھا، وہ بھی تو دوست تھے نا، تو باغ والا اس کا دوست تھا۔ اب باغ والے کا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ جو اللہ والا ہے اس کا دوسرا نقطہ نظر ہے، دو مختلف نقطہ نظروں کے لوگ ہیں۔ تو اس طرح دو مختلف سوچوں کے لوگ دوست بھی تو ہو سکتے ہیں دنیا میں، آپ بچپن کے دوست ہیں یا وہ لنگوٹیے ہیں جو بھی ہے، تو ایک میرا قرین ہوا کرتا تھا، ساتھی تھا، یا کولیگ بھی ہو سکتا ہے۔ یقول انک لمن المصدقین، تو وہ مجھ سے کہتا تھا یار تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آپ ایک تصور میں لائیں دو پڑھے لکھے آدمیوں کا، دونوں آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، تو ان میں سے ایک آدمی پکا ایمان والا ہو گیا ہے، تو اب وہ اس کا دوسرا ساتھی کہتے ہیں تو بھی ایمان لے آئے ہے۔ یہ آپ کو اگر بات حیرت میں ڈالے تو یہ بات علامہ اقبال سے کہی گئی ہے کہ اقبال آپ بھی یہ بات مانتے ہو کہ کوئی فرشتہ محمد پہ وحی لے کے آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا جواب تھا جو اقبال نے بتایا تھا کہ میں کیوں نہ مانوں، مجھ پہ تو خود شعر اترتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو بھی آج جو علمی سطح ہے جو وہاں پہ پہنچتا ہے، اس کے لیے بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے کہ یار کوئی شخص اس طرح کی باتوں کو بھی مانتا ہے۔ تو میرا ایک قرین ہوا کرتا تھا، وہ کہتا تھا تو بھی یقین کرنے والوں میں سے، یہ بات ماننے والوں، تصدیق کرنے والوں میں سے۔ اذا متنا وکنا ترابا، یہ کوئی ماننے کی بات ہے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں رہ جائیں گی، ائنا لمدینون، تو ہمیں پھر کھڑے کر کے حساب کتاب اور جزا سزا اور وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی اور محاسبہ ہونا ہے۔ اب اس کا جواب کوئی فرشتہ دے گا یا کہا جائے گا، کالا، کہے گا کوئی کہنے والا، حل انتم مطلعون، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو جو دانشور دوست تمہارا ہوتا تھا، تعبیر کی غلطی والا پتہ کرنا چاہتے ہو اس کا؟ فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ اسے جھانکے گا، مطلب ایک دم اس کے سامنے وہ منظر آ جائے گا، تو اسے دیکھے گا دوزخ کے بیچ میں رکھا ہوا۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، وہ کہے گا اللہ کی قسم تو قریب تھا کہ مجھے بھی ادھر ہی پٹخا تھا، تیرے دلائل بڑے کنونسنگ تھے، بڑے لچھے دار باتیں تھی، تیرا سٹائل بھی بات کرنے کا بڑا زبردست تھا، بڑا استدلال بڑا پختہ تھا، تو مجھے بھی قریب لے آیا تھا یہاں گرانے کے۔ وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّي، اگر مجھ پہ میرے رب کی نعمت احسان نہ ہو گیا ہوتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ، تو میں بھی ہوتا پکڑے گئے ہوں میں سے۔ تو ایسے دوستوں سے، ایسے لٹریچر سے، ایسے دانشوروں سے ہمیشہ پناہ مانگ کے رکھیں ہر وقت، جہاں اعوذ باللہ کے ساتھ یہ ایسے قرین جو ہوتے ہیں نا ان سے بھی پناہ مانگا کریں۔ افما نحن بمیتین، اب یہ دیکھیے اس کی جو سادگی وہ اب ظاہر ہو رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے یہ جب ساری نعمتیں دیکھی یہ تو افما نحن بمیتین، اب ہم نے مرنا نہیں ہے، یعنی یہ سارا کچھ دیکھ کے تو اب اسے اگلا فکر ہو گئی کہ 10 سال 50 سال 100 سال کے بعد جیسے دنیا میں چیزیں چھٹ جاتی ہیں، بادشاہت چلی جاتی ہے، اب وہ اس پہ قیاس کر کے وہ پوچھ رہے کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے اس موت کے جو ہو گئی اور ہمیں اب کوئی سزا نہیں ملے گی۔ او جب اسے پتہ چلا وہ بس ختم، یہاں پہ ہی پہنچ گئے، یہ آخری انتہا ہو گئی، ان ھذا لہو الفوز العظیم، اوہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے جو مل گئی، یہ تو بہت اعلیٰ کامیابی، اونچا مقام ہے جو ہمیں حاصل ہو گیا۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو دوڑ دھوپ کرنی چاہیے، محنت مشقت کرنی چاہیے، ایثار و قربانی کرنی چاہیے، تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے ایسی کامیابی سمیٹنے کے لیے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اب سوچو یہ والی مہمان نوازی بہتر ہے یا وہ جس کو کہ زقوم کے درخت سے کھانے کو ملے گا؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، جس کو ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، یعنی اس کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں، بھائی دوزخ آگ، خود کہتے ہو۔
پھر کہتے ہو اس میں درخت ہوگا، آگ میں بھی کبھی درخت ہوا ہے؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ درخت ہوگا اور وہ ہوگا دوزخ کی جڑ میں سے، یعنی اس کے ڈپتھ میں سے نکل کے آئے گا. طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کا جو گابا ہوگا جس میں پھل لگے گا وہ ایسا ہوگا جیسے شیطانوں کا سر ہو. فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، تو وہ اس کو کھائیں گے، وہ کھانے والے ہوں گے اس کے، اور نہ صرف کھائیں گے بلکہ یہ کہ اس سے پیٹوں کو بھریں گے، کیونکہ بھوک ایسی لگی ہوگی کہ وہ اسی کو جو ہے اندر ڈالیں گے جیسے اونٹ کھاتا ہے یا کوئی اور جانور کھاتا ہے. ثم ان لہم علیہا لشوب من حمیم، پھر اس کے بعد ان کو اوپر سے ملونی دی جائے گی کھولتے ہوئے پانی کی. ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر یہ ڈائننگ ہال سے انہیں واپس بیچ دوزخ کے لایا جائے گا. یہ ان کا کھانا اور کھلانے کے بعد جیسے ہوتا ہے نا قیدیوں کو نکالا، کھانا کھلایا، واپس بیرکوں میں بند کر دیا، تو اس طرح لا کے انہیں یہاں پہ یہ کھانا کھلا کے واپس وہ جو کھولتا ہوا جو لاوا ہے آگ کا اس میں جھونک دیا جائے گا. انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا تھا، یعنی وہ ایک رخ پہ چل رہے تھے جو گمراہی کا رخ تھا. فہم علی آثارہم یہرعون، یہ انہی کے آثار پر، انہی کے نقش پا پر اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے گئے. انہوں نے کوئی سوچا ہی نہیں، کوئی غور ہی نہیں کیا، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کی، اور اسی رخ پہ بڑھتے چلے گئے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور اسی طرح بیگ چکے، یعنی یہی ٹھوکر کھا کے گر چکے ان سے پہلے بہت سے لوگ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ان میں ہم نے بھیجے رسول خبردار کرنے والے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھو جن کو خبردار کر دیا گیا دنیا میں ان کا کیا انجام ہوا. آخرت کا انجام تو یہ ہے، لیکن یہ کہ جن کو خبردار کر دیا گیا دنیا میں بھی وہ ایک انجام سے دو چار ہوئے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان کے کہ جو اللہ کے چنیدے لوگ تھے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کو پکارا نوح نے. 900 سالہ تبلیغ کے بعد جب قوم نہیں مانی تو انہوں نے ہمیں پکارا، تو ہم کیا خوب پہنچنے والے ہیں کسی کی پکار پر، کیا خوب جواب دینے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی ایک عظیم دکھ اور تکلیف اور کرب سے بچا لیا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی ذریت ہی کو باقی چھوڑا. یعنی دنیا میں جو باقی دنیا پھیلی ہے، یہ انسان جو پھیلے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں ہی کی اولادیں ہیں، اس کے بغیر ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جو بالکل حصر کے انداز میں بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیٹے ہی ہیں کہ جن سے باقی نوع انسانی آگے چلی، انہیں کو باقی رکھا. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کا ذکر باقی رکھا بعد والوں میں، آخرین جو بعد میں لوگ آئے ان میں رکھا کہ سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام ہو نوح پر سارے جہانوں میں. ان پر سلامتی، ان پر بھی یعنی سلام کہتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی نبی کا نام لکھتے ہیں تو علیہ السلام اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سلام کیا ہوا ہے، سلامتی. انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں سے تھا. ثم اغرقنا الاخرین، بعد والوں کو پھر ہم نے غرق کر دیا، ان کو بچا کے نجات دے کے بعد والوں کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس، آئے مطلب جب وہ رجوع ہوئے، جب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو بقلب سلیم، ایک دل لے کر جو سالم تھا، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہوں کا داغ دبا نہیں تھا. جیسے اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا تھا اسی فطرت پہ صحیح سالم موجود تھے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہیں سمجھ آ گئی اور انہوں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے بھی کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے بھی کہا، ماذا تعبدون، کہ تم کیا چیزیں ہیں جن کو پوجتے ہو، کن کی عبادت کرتے ہو. افکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا تم نے جھوٹ بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور معبود، جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، تم ان کو چاہتے ہو، وہ تمہارے اللہ کے سوا اوروں کا ارادہ کیا ہے تم نے. فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا خیال ہے سارے جہانوں کے رب کے بارے میں،
کہ وہ تمہاری اس شرک کو گوارا کرے گا؟ پھر ایک موقع آیا جب انہوں نے جو کوئی کافی عرصہ تبلیغ کی ہوگی، یہاں تو اس طرح دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کے 950 برس کو بھی اس طرح بیان کر دیا جیسے کوئی بندہ آتا ہے اور بات کر کے چلا جاتا ہے، تو وہ تو دوسری جگہ سے ہمیں پتہ ہے نا 950 برس کے بعد یہ مرحلہ آیا۔ تو اسی طرح پھر ایک مرحلہ وہ آ گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں تمہیں دوسری طرح سے سمجھاتا ہوں، تو پھر انہوں نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، یہ کوئی باہر نکلنے کا عبادت کرنے کا دن تھا، تو اس دن انہوں نے جانے سے انکار کیا، اور عذر یہ ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہونے والا ہوں یا میں بیمار ہوں، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کوئی سر میں درد ہو، ہلکا پھلکا بخار بھی ہو، تو انہوں نے جانے سے معذرت کر لیا اپنا وہ عذر پیش کر کے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس پلٹ کے چلے گئے کہ بھئی یہ بیمار بندہ یہ نہیں جا سکتا، وہ اپنی کوئی خاص عبادت کرنے، کوئی جشن منانے چلے گئے۔ اب یہ پیچھے یہی رہ گئے۔ فراغ الی آلہتہم، تو وہ گھس گئے، وہ جو بھی ان کا معبد تھا، بت خانہ جو تھا، اس میں جا گھسے۔ فقال، پہلے جا کے ان کو خطاب کیا بتوں کو، الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو؟ اب ظاہر ہے وہ جب گئے ہوں گے تو جانے سے پہلے ایک خاص دن ہے، کسی خاص عبادت کے لیے گئے ہیں، تو پہلے بتوں کو بھی تو راضی کر کے گئے ہوں گے نا، خوب حلوے مانڈے چڑھا کے گئے ہوں گے، تو وہ سارا کچھ آگے رکھا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھاتے نہیں ہو بھائی، ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا، بولتے بھی نہیں ہو، میں پوچھ رہا ہوں، تم آگے سے جواب ہی نہیں دیتے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، بس ٹوٹ پڑے دانے ہاتھ کی ضرب لگاتے ہوئے ان کے اوپر۔ فاقبلوا، اب سب توڑ دیے، وہ تو ہم پڑھا ہے، ایک چھوڑا بڑے والا۔ اب جب لوگ واپس آئے تو واپس آ کے کوئی ان کا طواف زیارت کرنے گئے ہوں گے کہ چلیں جی اب ہم بھی جا کے دوبارہ ایک چکر لگا آئے اپنے معبودوں کا، ادھر جا کے دیکھے تو 9/11 ہوا پڑا ہے، سب گراؤنڈ زیرو ہو گیا۔ تو فاقبلوا الیہ یزفون، اب انہوں نے وہاں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر وہ جو بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی کسی نے کہا کہ وہ ایک لڑکا ہے ابراہیم، وہ کوئی ذکر کرتا تھا ان کا، تو اب وہ سارے حضرت ابراہیم السلام کی طرف آئے، گھبرائے ہوئے، ڈرے سے میں ہوئے کہ اتنا بڑا پتہ نہیں کیا آسمان گرے گا۔ قالا تعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے اب ان سے کہا کہ تم عبادت کرتے ہو ان کی جو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یعنی اپنے معبود تم خود بناتے ہو اپنے ہاتھ سے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے اور جو تم بناتے ہو اس کا بھی بنانے والا اصل کارساز تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، انہوں نے کہا کہ ایک اس کے لیے عمارت بناؤ اور اس کو اپنی جلتی ہوئی آگ میں ڈالو۔ کہ اس چیز سے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہو گیا ہے، انتشار ذہنی کی کیفیت ہے، تو ہم اسے نشان عبرت اگر نہیں بنائیں گے تو ہمارے خلاف ہماری یوتھ بغاوت کر دے گی، تو ان کو سمجھانے کے لیے ان کو جو ہے اس عبرتناک انجام سے دوچار کرنا ضروری ہے۔ فارادوا بہ کیدن، تو انہوں نے ایک چال چلی، فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے ان کو ہی ہارے ہوئے نچلوں میں کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، انہوں نے ابراہیم زندہ سلامت اس سے نکل آئے، تو وہ تو ان کے لیے اور بہت بڑی جو ہے وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ایک فرقان بن گئی کہ آگ نے جس بندے کو نہیں جلایا تو پھر سچی بات تو وہی کر رہے ہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب انہوں نے جب اور بات آگے بڑی ہوگی، بالآخر انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے رہنمائی دے گا، راہ دکھائے گا۔ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک حلم والے بیٹے کی، ایک بردبار بیٹے کی۔ یہ ہم نے اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ پڑھا قرآن مجید میں، آپ جب بھی پڑھیں گے کہ جب ابراہیم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے تو وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور اس موقع پہ جب انہوں نے بشارت دی، فبشرناہ بغلام علیم، ایک علم والے بیٹے کی بشارت تھی، اور یہاں پہ فبشرناہ بغلام حلیم، یہ آپ کو کسی دوسری جگہ جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر آ کے بشارت دی گئی ہے قوم لوط کو تباہ کرنے سے پہلے، تو اس میں یہ حلیم کا لفظ نہیں ملے گا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی صفت ہے۔ ابراہیم جو موسیٰ جو یہ دوسرے ہیں اپنے اسحاق علیہ السلام، وہ علیم ان کے لیے ساتھ آئے گا۔ فلما بلا ما، اور یہ بڑے تھے، ان کے بارے میں یہ 87 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اور وہ 100 برس کی عمر میں، اور یہ اسماعیل علیہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جب یہ ذبح والا معاملہ ہوا ہے۔ پھر اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا بھی دیا کہ آپ نے یہ میرے راہ میں قربان کر رہے تھے تو ایک اور لیجئے، وہ پھر اسحاق ہیں۔
فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچے، جب وہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، کام بٹانے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اے میرے بچے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب نبی کا خواب ہے تو، اور بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ باپ نبی ہیں اور ان کو جو خواب آیا وہ سچا ہوگا، تو اس میں ایک نکتہ ہے، بہت اچھی طرح توجہ دے کے سمجھ لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے۔ عام طور پہ جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ نکتہ مس ہو جاتا ہے، اس کو سامنے صحیح پراپرلی لوگ لے کے نہیں آتے اور ایک بڑی غلطی لگ جاتی ہے، جس سے معاشرے میں پھر گمراہی بھی پھیلتی ہے، کہ گویا بیٹے کا کوئی حق ہی نہیں تھا، وہ بیٹا تھا، بکری تھی کہ جس کو باپ نے خواب دیکھ کے ذبح کر دیا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، باپ نبی ہے، اس کو خواب میں نظر آیا کہ میں نے، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو اب دو زندگیوں کا مسئلہ ہے، دو فیصلے کرنے ہیں، ایک تو میں نے کرنا ہے کہ بیٹا ذبح کروں گا یا نہیں کروں گا، اور دوسرا بیٹے نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کوئی مجھے کہے کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم نے کوئی جو ہے نا وہ فلانی جگہ دکان کھولنی ہے، تو یہ میری مرضی ہے نا اس کے خلاف خواب پہ عمل کروں یا نہ کروں، یہ تو اس نے اپنا خواب مجھے پہنچا دیا۔ یہ میرے ساتھ فی الواقع ہوا، ہمارے دادا جی فوت ہو گئے تو ہم نے وہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کیا، تو ایک بڑے بزرگ آ گئے کوئی 7ویں 8ویں دن کے، وہ میرے خواب میں آئے، بہت رو رہے تھے، بہت پریشان تھے، بہت ہی اذیت میں تھے، کہہ رہے تھے میرے کسی نے چاول بھی نہیں پکائے تو تم پکا دو۔ تو میں نے کہا جی آپ اپنے گھر میں پکا لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے تو اس طرح اب تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد وہ بیٹے کے پاس گئے، اور خواب بیان کرنے کا مطلب یہ تھا بیٹا میں تیار ہوں، حکم ہم دونوں کو ہے، تو میں تیار ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے۔ یہ والی بات یعنی جتنی اس کو زور دینے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، جو قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ فانظر ماذا ترى، یہ اتنا بڑا اعزاز، اصل میں یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے پھر ان کی نسل میں محمد رسول اللہ ہیں۔ اگر ابراہیم کی نسل میں سے اللہ نے نبی رکھے ہیں تو اسماعیل کو انعام میں کیا ملا ہے؟ اس نے بھی تو اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا ہے۔ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہیں تو پھر سوچنے کا موقع ملا، خواب دیکھا ہے، سوچا ہوگا، پھر آ کے بیٹے کے سامنے رکھا ہے، بیٹے کو تو سوچنے کا بھی موقع نہیں، جو ہی بات کی انہوں نے کہا ابا جی جو آپ کو کہا گیا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب وہ حلیم کا مطلب آ گیا نا بیچ میں۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے ذرا سورہ بقرہ کے وہ اس میں جائے نا جہاں پہ حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے اسے کہا مان، اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں اسلام، یہ صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، جو حکم سامنے آتا گیا اس کے سامنے گردن جھکاتے گئے جاؤ، یہ اسلام ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے تو کیا پہلے مسلمان نہیں تھے؟ پہلے بھی مسلمان تھے۔ یہ جو نیا حکم ملا تھا اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا، باپ چھری چلانے پر بیٹا چھری چلوانے پر تیار ہو گیا، دونوں اس پر تسلیم ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب یہ بھی ایک قرآن مجید نے ایک اشارہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم سمجھ کے ہو رہا تھا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ابراہیم کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ چھری چلا لیتے، دل سخت نہیں تھا، وہ تو اواہ تھے، حلیم تھے، وہ بھی قرآن کہتا ہے۔ تو یہ کہ شاید بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑ کے میرا ہاتھ رک نہ جائے، اس کو اوندے منہ لٹا لیا تاکہ بیٹے کا چہرہ میں اس وقت پہ نہ میری نگاہوں میں نہ ہو۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اپنے طور پہ تو چلا دی، اب پکار آئی، آواز آئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔
یعنی یہ تو امتحان لینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی بہت سخت امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کی جگہ پہ ہم نے ایک عظیم جو قربانی جو ہے اس کا اجرا کر دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اچھا یہ جو ہے ایک اس کا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی دمبا آیا جنت سے آیا، اس کی وہ عظیم قربانی ہو گئی، وہ کس نے دیکھی؟ لیکن دنیا میں آج بھی جو قربانی ہوتی ہے یہ اسی کی تو وہی سنت تو تازہ کی جاتی ہے. اس کی روح کوئی تازہ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو وہ ایک علیحدہ مسئلہ. روح یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آدمی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کا ذکر ہم نے پچھلوں میں باقی رکھا. سلام علی ابراہیم، کے سلام ہے ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق. اچھا اتنے واضح انداز میں قرآن مجید نے اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے. اچھا یہودیوں کو تو چھوڑے نا، وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق تھے تو چلیں ان کی تعصب کہہ لیں یا جو بھی ان کی غلط فہمی کر لیں. یہ جو مسلمان مفسرین نے بھی بعض نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جی یہ جو ہے نا ذبیح اللہ حضرت اسحاق تھے، تو لگتا یہ ہے کہ بس جب ان کے سامنے کوئی روایت آتی ہے نا، بے شک اسرائیلی ہی ہو، مڑ کے قرآن کو بھی نہیں دیکھتے. ان کے یہ تشریح کا اور جو بھی وہ ہے نا تفسیر کا اصول کوئی ایسا ہے کہ مڑ کے بے شک وہ تفسیر اگر قرآن کے خلاف بھی ہو جائے تو خیر ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک روایت آ گئی ہے ایسی واضح بات کے خلاف بات. وہ تو پھر پورا ایک رسالہ لکھنا پڑا مولانا حمید الدین فرائی کو، ذبیح اللہ کون، اور اس میں پھر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ حضرت اسماعیل ہیں. نہیں تو اس سے پہلے تو یہ بحثیں چلتی رہی ہیں کہ بھئی حضرت اسماعیل ہیں کہ حضرت اسحاق ہے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک بختوں میں سے نبی تھے. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اور ہم نے اس پر بھی، یعنی اب یہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اس پر بھی اور اس پر بھی ہم نے برکتیں رکھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولادوں میں، اسحاق اور اسماعیل کی اولاد یا حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولادوں میں ہم نے بات ایک ہی ہے، صرف وہ گرامر کا ذرا چکر وہ ہو سکتا ہے. محسنون، وہ نیکی کرنے والے میں بھی ہیں. وظالم لنفسہ مبین، اور اپنی جانوں پر واضح طور پر ظلم کرنے والے بھی ہیں. یہودیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے، اور ادھر جو یہ اولاد اسماعیل ہے اس کے اندر بھی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا، بڑا انعام کیا موسیٰ اور ہارون پر بھی، دونوں بھائی ہیں اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کی قوم کو بھی ایک بہت بڑے کرب سے، وہ جو فرعون کے پاس وہ جس عذاب میں تھے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو ہم نے انہیں مدد پہنچائی اور وہی ہو گئے غلبہ پانے والے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو ایک واضح وضاحت والی کتاب عطا کی. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور دونوں کو ہم نے صراط مستقیم کی رہنمائی دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ان کو بھی باقی رکھا بعد والوں میں. سلام علی موسیٰ وہارون، کے سلام ہے موسیٰ پر بھی اور ہارون پر بھی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اسی طرح الیاس بھی رسولوں میں سے تھے. یہ شام کے علاقے میں کوئی بال بک شہر تھا جس میں ایک بت تھا بال، جس کی کہ پوجا کی جاتی تھی. ان کی طرف جو ہے یہ حضرت الیاس جو بنی اسرائیلی میں سے تھے، یہ بھی ان کو رسول بنا کے مبعوث کیا گیا. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تم کو کوئی اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اتدعون بالا، کیا تم بال کو پکارتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور جو تمام بنانے والوں میں سب سے بہترین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ، یعنی اللہ کو، ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے تمام جو آبا و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے. فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فإنہم لمحضرون، تو وہ بھی ہیں گرفتار ہونے والوں میں سے، یعنی آخرت میں دوزخ میں جو گرفتار ہو کے گریں گے، جیل کی کوٹری میں جائیں گے، وہ بھی انہی میں شامل ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان میں سے اگر کوئی مخلص لوگ تھے جو چنے ہوئے اللہ کے نیک بندے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ان کا بھی ذکر ہم نے بعد والوں میں باقی رکھا. سلام علی الیاسین، کے سلام ہے الیاسین پر، وہی الیاس ہی کو الیاسین بھی کہا. انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وان لوطا لمن المرسلین. اسی طرح لوط
وہ بھی رسولوں میں سے تھے علیہ السلام. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہی. ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے اکھاڑ پھینکا ان کو جو وہ بستی والے تھے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور اے قریش تمہارا گزر ہوتا ہے ان کے اوپر سے صبح صبح، یا جب شام کی طرف تمہارا سفر ہوتا ہے تو صبح صبح اس بستی پر سے تمہارا گزر ہوتا ہے. وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی. افلا تعقلون، تو کیا سمجھتے نہیں ہو کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا اگر تم نے اپنے رسول کو نہ مانا تو. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح حضرت یونس بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی پہ، لدی ہوئی کشتی پہ جا کے سوار ہو گئے، یعنی اپنی قوم کو غصے سے چھوڑ کے چلے گئے اور جا کے کشتی پہ چڑھ گئے جو کشتی کہیں جا رہی تھی. خیال یہی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا یہ نینوا عراق کا علاقہ کوئی دجلہ فرات ہی ہے کہ جس میں وہ ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے اور وہاں کوئی مچھلی نگل کے ان کو لے گئی. تو ابوالکلام آزاد کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان کو مکران کے ساحل پہ آ کے اس مچھلی نے پھر وہ باہر میدان میں پھینکا ہے. اور یہاں پہ اس طرح کی کوئی کدو کی بیلیں اگتی ہیں اب بھی. کوئی ایک تحقیق یہ ہے کہ جس کے پتوں کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ مکھی ان پر نہیں بیٹھتی. اب آپ سمجھیں نا کہ وہ اگر مکھی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو جب وہ واپس اس نے اگلے ہوں گے تو جو بھی اس کے ان کے جسم پہ جو اثرات ہوں گے، جلد کی جو حالت ہوگی، تو اگر اس پہ کوئی مکھیاں وغیرہ بیٹھتی تو پھر تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے. تو یعنی ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی اینٹی سیپٹک ماحول ہو کہ جس میں جراثیم کش جو ہے نا وہ ماحول کہ جس میں ان کو وہ تندرست ہو سکے. تو جب وہ اس کشتی میں جا کے سوار ہوئے فساہما، تو پھر وہاں کوڑا ڈالا گیا. اصل میں وہ کشتی ڈولنے لگی، وہ پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کرتے تھے تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ اگر کشتی ڈولے تو پھر کوڑا ڈالو، کہ جس کے نام کا کوڑا نکلا معلوم ہوا یہ اپنے آقا سے بھاگ کے آیا، اس کو سمندر میں پھینکو، پانی میں پھینک دو. تو جب ایک دفعہ ڈالا تو ان کا نام، دوسری دفعہ ڈالا تو ان کا نام، تیسری دفعہ ڈالا ان کا، پھر انہوں نے خود ہی چھلانگ لگا دی. انہوں نے کہا تم کیا تکلیف کرو گے، وہ خود ہی چھلانگ لگا دی. فکان من المدخزین، تو ہو گیا خطاواروں میں سے. فلتقمہ الحوت وہو ملیم، تو اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ تھا الزام کھایا ہوا. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے، یعنی پہلے بھی تسبیح کرتے تھے وہاں اس میں پھر دوبارہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اگر یہ نہ ہوتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اسی کے پیٹ میں دوبارہ کھڑے کیے جانے کے دن تک رہتے. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، تو پھر اس نے ڈال دیا، ہم نے اسے لا کے ڈال دیا ایک میدان میں. وہو سقیم، اور وہ بیمار تھا، ظاہر ہے وہ جو بھی مچھلی کے پیٹ کے رہنے کے اثرات تھے. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ان پر ہم نے اگا دیا ایک درخت یقطین کا. بیل تھی جیسے کدو کی ہوتی ہے اور اس کے پتے بھی اسی طرح تھے، اس کی چھاؤں بھی ہو گئی اور اس میں جو ہے وہ ایک یعنی ایسا جس مچھر مکھی اس سے محفوظ بھی ہو گئے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو پھر ہم نے اسے بھیج دیا ان 1,00,000 کی طرف، 100,000، مئۃ الف یعنی 100,000، یا او یزیدون یا اس سے کوئی زیادہ تھے، اگر بچے بچے شامل کر لیں تو زیادہ ہو جائیں گے. فآمنوا، ہوا یہ تھا کہ پیچھے ساری قوم ایمان لے آئی. جب وہ عذاب دیکھا، یونس علیہ السلام تھے نہیں تو انہیں لگ گیا پتہ کہ بھئی یہ تو وہی چیز ہے. چیخے چلائے، جمع ہوئے، سب جو بھی شور شرابہ کیا. تو بہرحال چونکہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وگرنہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اور وہ حضرت یونس کی تلاش میں تھے کہ کہیں سے وہ آئیں تاکہ ہمیں گائیڈ کریں. تو ان کی طرف ہم نے ان کو بھیج دیا. فآمنوا فمتعناہم الی حین، وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک کے لیے دنیا میں زندگی کا موقع دے دیا. فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون. اب ان سے پوچھئے، یعنی یہ قریش سے. اب یہ ذرا تھوڑا سا ایک لائٹ موڈ میں سوال ہے کہ بھئی تمہارے لیے تو بیٹے ہوں، ہمارے لیے بیٹیاں. انہوں نے کہا نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، تو اچھا تمہارے لیے بیٹے ہمارے لیے بیٹیاں. ان سے پوچھئے علی ربک البنات، کیا رب کے لیے ہوں بیٹیاں، ولہم البنون، ان کے لیے ہوں بیٹے. ام خلقنا الملائکۃ اناسا، بلا. اب سوچو جب ہم نے فرشتوں کو بنایا مؤنث، وہم شاہدون، یہ وہاں گواہ تھے، مطلب ان کو کیا پتا فرشتے مذکر ہیں کہ مؤنث، ان کی جنس کیا ہے.
تو جب ہم نے ان کو مؤنث بنا رہے تھے یہاں کھڑے تھے، الا انہم من افکہم لیقولون، سن رکھو یہ اپنے جھوٹ پر یہ بات کہہ رہے ہیں، ولد اللہ کہ اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون اور یہ جھوٹے ہیں، اصطفى البنات علی البنین، ذرا چلو اتنا تو سوچو نا، وہ علی کل شیء قدیر، اس نے اولاد بنانی ہوتی تو وہ بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دیتا، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون کیا فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون کیا دھیان نہیں دیتے ہو، ام لکم سلطان مبین یا تمہارے لیے اس کے لیے کوئی واضح دلیل ہے، فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی صحیفہ آسمانی ہے تو لے آؤ اگر تم سچے ہو، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان ایک نسبت قائم کی ہے، اور یہاں اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان یعنی جنات کو اللہ تعالیٰ کا سسرالی قرار دیا ہے کہ اللہ کی شادی جنوں سے ہوئی ہے تو اس سے یہ جو ہے نا فرشتے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، تو اکثر مفسرین کی تو یہ رائے ہے، ایک رائے اور بھی ہے، اور وہ زیادہ جو ہے نا تھوڑا محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ وزنی بات ہے اپنی جگہ پہ، کہ یہ جو دنیا میں فلسفہ تھا نا یہ ایران میں کہ دو خدا ہیں، ایک خدا یزداں ہے نیکی کا خدا ہے، اور ایک اہرمن ہے جو بدی کا خدا شیطان ہے، تو یہ کوئی اس سے ملتی جلتی بات ہے جو یعنی جو قریش کے ہاں بھی پائی جاتی تھی کہ یہ جس طرح جا کے کسی وادی میں گئے ہیں تو شیطانوں سے پناہ مانگی، تو اس کا مطلب یہ اختیار مانتے تھے شیطانوں کا، تو اختیاری کا تعلق ہے، برائی کے سارے کاموں کا اختیار کسی کے سپرد کرنا پڑے گا نا، جبکہ دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، خیر شر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر ہو یا شر ہو دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ہے ہماری سوچ، جبکہ وہاں شر کا خدا علیحدہ ہے، خیر کا خدا علیحدہ ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے دیندار لوگوں نے بھی ابھی میں نے تقریباً پچھلے 15-20 سالوں میں جو دجال کے اوپر لٹریچر مرتب کیا ہے، اس میں دجال کو ایسا دکھایا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہے گویا خدا بھی بے بس ہے، تو یہ تو بالکل وہ ایرانی جو تصور ہے اس کو اجاگر کرنے والی بات ہے کہ گویا اس کی اتنی طاقت ہے جیسے شر کا خدا جیسے اس کی طاقت تھی، اس طرح کی طاقت نہ شیطان کی ہے نہ دجال کی ہے، تو اس طرح کا اگر تصور مشرکین مکہ میں ہو تو بھی انہوں نے اللہ کے اختیارات کے ساتھ اس کی نسبت جوڑی ہے، اور آج بھی اگر کسی کا ایسا کوئی تصور بن جائے بے شک اپنے طور پہ وہ دجال کی نفی کر رہا ہو وہ تو گمراہ ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، جبکہ جنوں کو یہ بات معلوم ہے، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ کہ وہ سب گرفتار ہو کے آئیں گے۔ اب یہ جو ایک نقطہ ہے اسے نوٹ کریں، بے بس ہیں اللہ کے سامنے، ان کا کوئی اختیار نہیں، اب یہ تو کشمکش ہو، اب کیا معلوم آخر میں جا کے اہرمن جیتے گا یا یزدان جیتے گا، جب دو برابر کی طاقتوں کی کشمکش ہو رہی ہے تو اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو آج آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے یہ بالکل جو غلط قسم کے تصورات جو پھیلائے جا رہے ہیں اور بڑے گمراہ کن ہیں، اور اس سے پورا عقیدہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے جو وصف یہ بیان کر رہے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے چنیدہ لوگ، فإنکم وما تعبدون، تو بے شک تم بھی اور جن کو تم پوجتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، کسی کو بھی ہاتھ سے چھڑا کے نہیں لے جا سکتے۔ اب یہ ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھو، الا من ہوا صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جس نے دوزخ میں گرنا ہو۔ اب یہ کیا بات ہے، یہ اس سارے دجال کے فلسفے کو اور شیطان کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے، ایک آدمی کے اندر کوئی خرابی ہے، وہ خرابی اس کو شکار بنائے گی، دجال کا بھی اور شیطان کا بھی۔ اللہ کے بندوں کو نہ شیطان شکار کر سکتا ہے نہ دجال شکار کر سکتا ہے، یہ اس نے اپنے اندر خود کوئی خرابی پیدا کی تھی، تب شیطان کا اس کے اوپر بس چلا ہے۔ اسی سے بس سمجھ لیں سارے دنیا کے اس طرح کے دجال، خوبصورت کلام لکھ کر لوگوں کو ورگلا کے، نیکی کے نام پر بہکانے والے، بڑا جو ہے نا وہ اخلاق کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، یہ کسی اللہ کے بندے کو گمراہ نہیں کر سکتے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اسی لیے کھڑے کیے ہیں کہ جو جیسے مکھی گندگی پہ جاتی ہے تو اس طرح کے لوگ جا کے ان کے گرد جمع ہو جائیں۔ یہی ہم نے سورہ انعام میں پڑھا کہ ان کا وہ جو زخرف القول ہے ان کی طرف کون لوگ جاتے ہیں، لِتَسْغَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان، یہ خرابی تھی نا، آپ کے ایمان کے اندر یہ خرابی تھی، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، وہ دنیا کی فتح ہی کیوں نہ ہو، دنیا کی برتری ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو یہ بھی نہیں گوارا۔
تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع دیا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ دجال کے پاس کوئی اختیار ہوگا. ایسے لوگ پھر وہ جیسے شیرے پہ جا کے، ان شیطان کے لگائے شیرے پہ جا کے مکھی کی طرح بیٹھیں گے اور پھنسیں گے. وما منا الا لہ مقام معلوم. اب یہ فرشتوں کا قول ہے. وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں ہے لیکن اسے اپنا مقام، اپنی اوقات معلوم ہے. اللہ کے سامنے اس کا کیا حیثیت ہے اسے پتہ ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک صفیں باندھنے والے ہم ہی ہیں. وہ جو شروع میں آتے ہیں نا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، وہ ہم ہی ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تسبیح بھی کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ تو کہا کرتے تھے، یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح ذکر آئے، یعنی کوئی کتاب اللہ کی آئے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندے بنے، اخلاص والے. فَكَفَرُوا بِهِ، تو اب جب آ گیا تو انہوں نے کفر کیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو جلد یہ جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور جن کو رسول بنا کے بھیجا گیا ان کے بارے میں ہماری یہ بات پہلے سے طے ہے. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ وہ لازماً مدد کیے جائیں گے، ان کی مدد ہوگی، ان کو اللہ بھیج کر تنہا نہیں چھوڑ دے گا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا جند، ہمارا لشکر، ہماری پارٹی وہی غالب آئے گی. اب اس یہ ہماری پارٹی غالب آئے گی، ان حزب اللہ هم الغالبون، وہی غالب آئے گی. تو ان عبادی الصالحون، ان الارض یرثها عبادی الصالحون کا مطلب بھی وہ جو ہے نا، وہ جو کسی نے لیا ہے، وہ میرا خیال ہے غلام احمد پرویز صاحب نے دیا ہے، کہ جو فٹسٹ لوگ ہوں گے دنیا میں ان کو زمین کا حکومت دی جائے گی. تو نہیں، یہ ہمارے جند کو، ہمارا لشکر، اس کو دی جائے گی، حزب اللہ کو دی جائے گی، اللہ کی پارٹی کو دی جائے گی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اے نبی بس انہیں چھوڑیں، ان کو یعنی جیسے کسی کو بات سمجھا کے مڑ آئیں، آپ واپس آ جائیں، ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیں ان کو. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ انہیں دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب اترے گا نا وہ عذاب ان کے میدان میں، تو جن کو خبردار کر دیا گیا وہ ان کی بڑی بری صبح ہوگی، وہ کوئی اچھی صبح نہیں ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور ان سے مڑ آئیے ایک وقت تک کے لیے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت عزت والا، غلبے والا، چھایا ہوا رب ہے. عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ، کبھی کس کے ساتھ ملاتے ہیں، کبھی جنوں کا جو ہے وہ داماد بناتے ہیں، اس سے بہت بلند و بالا ہے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہے تمام رسولوں پر، جن کا ذکر ہوا وہ بھی، جن کا ذکر نہیں ہوا وہ بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ان سب پر سلام ہے. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حمد اور تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد ایک ہی حرف ہے حروف مقطعات میں، اور اس پہ آیت بھی نہیں ہے. اور والقرآن، قرآن کی قسم ہے. ذی الذکر، جو ذکر والا ہے، بہت ہی جو نصیحت بھرا قرآن یا یاد بھرا قرآن، ذی الذکر، اس کی قسم ہے. اس کے بعد ایک جملہ محذوف ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، جو سورہ یاسین میں تھا. سورہ یاسین جو ہے، اس سے ایک سورت پچھلی جو ابھی ہم نے ختم کی، اس سے پچھلی سورہ یاسین ہے، اس میں یہ بات آئی تھی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ قرآن حکیم اس بات پر گواہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. وہ جملہ یہاں بھی انڈرسٹوڈ سمجھیں. صاد والقرآن ذی الذکر انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے، آپ کے رسول ہونے پہ گواہ یہ یادوں بھرا، نصیحتوں بھرا قرآن ہے. لیکن آپ کی رسالت کا انکار یہ کافر. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یعنی اس کو ماننے کے بجائے یہ کافر لوگ جو ہیں یہ فی عزت، اپنے غرور میں. اب یہاں عزت کا مطلب ہوگا تکبر، وہ جو اپنی انہوں نے خود ساختہ عزت بنائی ہوئی ہے. وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں اس شخص کا پڑھا تھا نا کہ جسے نصیحت کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی انائے نفس اسے گناہ پر روک لیتی ہے کہ کسی کی میں کیوں مانوں، میں اپنی کیوں نہ چلاؤں. تو یہ اس عزت میں ہے. وَالشِّقَاقِ، اور ضد پر ہیں، مقابلے پر اڑے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے اسے بغیم بینہم بنا لیا ہے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اس طرح کے ضدی، ہٹ درم
اس طرح کے اناپرست کتنی بستیاں ہم نے پہلے ہلاک کر ڈالی ہیں. فناداؤ، جب ہمارا عذاب آیا تو پکارنے لگے، وَلَاتَ حِینَ مناس، اور اب وقت نہ رہا تھا خلاصی کا، توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، یہ بات ان کے لیے بڑی تعجب خیز ہے کہ ایک خبردار کرنے والا ان میں سے آ گیا ہے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے، یعنی کذاب انتہائی جھوٹے شخص کو کہیں گے نا. تو آپ ذرا سوچئے، ضد جس کا اوپر ذکر آیا ہے، شقاق، وہ اب کہاں پہنچ چکی ہے کہ جس کو خود اپنی زبانوں سے صادق اور امین کہتے تھے، جس کی صداقت اور امانت کی گواہیاں دیتے تھے اور ان کے سامنے اس کی شہادتیں موجود تھیں، اس کو کذاب کہنے سے پہلے مطلب کوئی ڈھٹائی کا کوئی لیول ہے نا جس کو انہوں نے چھوا ہوگا، اور وہ ضد کی وجہ سے، اس ہٹ درمی کی وجہ سے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اعتراض یہ ہے کہ اس نے ہمارے سارے معبودوں کو ایک معبود سے بدل دیا. جنہیں یہ اتنی قناعت ہم سے نہیں ہو سکتی معبودوں کے باپ میں کہ صرف ایک کو مانیں اور باقی سب کو چھوڑ دیں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی کوئی عجیب بات ہے. یہ مطلب یہ ناممکنات میں سے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اور ان میں سے جو سردار لوگ تھے، بڑے بڑے ان کے یعنی جتھا بردار، وہ چلے، گھر سے نکل کھڑے ہوئے، گویا اٹھ کے جیسے آدمی کوئی کسی پر حملہ کرنے کے لیے چلتا ہے. ان میں سے جو ملأ القوم تھے وہ اٹھے، ان امشوا، کہ چلو، واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان پر صبر کرو، پوری طرح ان پہ جم جاؤ. یہ بڑا ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. ایک بندے نے آ کے ہماری جو ہے اندر ارتعاش پیدا کر دیا ہے، اس نے عرب کی زمین ہلا دی ہے. تو یہ اس نازک وقت میں سب مل کر کمر کس کے ہمت باندھ کر اپنے معبودوں پر صبر کرو. وہ جیسے ہوتا ہے نا جی، ہمارے ایک کی معصوم سی شخصیت ہے تو اس کے خلاف کسی نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، تو اب اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا، کھڑے ہو جاؤ. ان ھذا لشیء یراد، یہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے ان کا. یہ شے ہے یراد، اس کے پیچھے کوئی ارادہ باندھا ہوا ہے انہوں نے، کوئی غرض پوشیدہ ہے ان کی. یہ امیر بننا چاہتے ہیں، یہ بڑے بننا چاہتے ہیں، یہ خود لیڈر بننا چاہتے ہیں. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ ہم نے اپنی پچھلی اقوام میں یا جو قومیں گزری ہیں ان میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی کہ ایک ہی خدا ہوتا ہے. ان ھذا الا اختلاق، یہ نہیں ہے مگر یہ کہ انہوں نے گھڑا ہے، یہ ایک انہوں نے اپنے طور پر ایک گھڑ کے اپنے پاس سے فلسفہ بگاڑ رہے ہیں، بنائی ہوئی بات ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، ایک اور سوال، اعتراض، ہمارے درمیان میں سے ذکر ان پر اترے گا؟ یعنی سرداری ہمارے پاس، چودراہٹ ہمارے پاس، مال و اسباب ہمارے پاس، انفلوئنس ہمارا، جتھا ہمارا، شام کو مجلس ہمارے گھر میں بڑی لگتی ہے، تو تمام نعمتیں ہمارے پاس. تو اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو ہمارے پاس آتا، یہ یتیم کے پاس. انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک منہ من ذکری، بلکہ یہ میری یاد سے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، کوئی نہیں، انہیں سمجھ آ جائے گی جب عذاب کا مزہ چکھیں گے، جب دوزخ کا بھبکا پہنچے گا تو پھر آنکھ کھل جائے گی ان کی. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں تیرے عزیز اور وہاب بخشنے والے رب کے خزانے رحمت کے؟ یعنی ان سے پوچھ کر، ان کی منظوری سے، ان کے دستخطوں سے وہ ایشو ہوگی کہ بھئی وہی کی رحمت کس پہ آنی ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے مابین ہے؟ فلیرتقل فی الاسباب، تو اوکے، چڑھ جائیں آسمان پر اور سلسلہ منقطع کر دیں وہی کا. ان کو اگر بہت چڑ ہے اور ان کا کوئی بس چلتا ہے، جائیں جا کے روک دیں. جندن نہیں، یہ ایک لشکر ہے. ما ہاں ہنالک محذوب من الاحزاب، یہ بھی انہی تباہ ہونے والے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو پہلے تباہ ہو چکے نا، مختلف اقوام، یہ بھی اسی طرح کا ایک اور پارٹی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، عاد نے، فرعون نے اور میخوں والوں نے، یعنی وہ جو فرعون تھا. وثمود وقوم لوط، سمود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الایکہ، اور بن والوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم. اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ گروہ جو پہلے ہلاک ہوئے، یہ بھی انہی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے.
ان کلن الا کذب الرسل، یہ نہیں ہے مگر وہی کہ جنہوں نے سب نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب، تو پھر سزا ان پر ثابت ہو گئی، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ بھی نہیں منتظر مگر ویسی ہی ایک چنگاڑ کے انتظار میں ہیں، ما لها من فواق، جو رکے گی نہیں، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور انہوں نے کہا ہمارے رب ہمارا جو حساب ہے نا اس کی جو وہ بیلنس شیٹ ہے وہ ابھی ہمیں پھاڑ کے دے دے۔ کون ہے یوم حساب تک انتظار کرے گا؟ ابھی بتا دے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی ان کی ان باتوں پر، ان گستاخیوں پر صبر کیجئے۔ واذکر عبدنا داود، آپ یاد کیجئے ہمارے داود بندے کو، ذل عید، جو بہت ہی طاقت والے تھے، قوت والے بادشاہ تھے، انہ اواب، اور وہ بہت رجوع کرنے والے بھی تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے ان کے ساتھ مسخر کر دیے تھے پہاڑ جو تسبیح ان کے ساتھ کرتے تھے صبح بھی اور شام بھی، والطیر مخشورا، اور اسی طرح پرندے بھی جمع ہو کر، کل لہ اواب، سب کے سب اس کے آگے رجوع کرنے والے تھے، وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ان کی سلطنت کو ہم نے بڑی طاقت دی تھی اور ان کو حکمت اور تدبیر اور سوجھ اور بوجھ عطا کی تھی، اور بات کرنے کا یعنی فیصلہ کن انداز بات کرنے کا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، تو آپ تک پہنچی ہے کہ جو جھگڑا کرنے والے ان کے پاس آئے تھے، اس تصور المحراب، جب ان کے پاس جو ان کے محراب تھا، جو عبادت خانہ تھا، اس میں وہ گھس گئے، وہ دو یعنی یہ ان کی عبادت کا دن تھا جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے، اور اس میں اچانک دو بندے جو ہے نا وہ آ گئے، پیرا تھا، آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن وہ آ گئے۔ اذ دخلوا علی داود، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، ففزع منہم، تو حضرت داؤد کو ان سے خوف محسوس ہوا کیونکہ پیرا توڑ کے آ گئے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہمارا تنازع پیدا ہو گیا ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت، اور ہمارے معاملے کو مؤخر نہ کیجیے اور تاریخ نہ دیجیے کہ فلانی تاریخ کو فیصلہ کروں گا، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں معقول راستے کی، درمیانے راستے کی رہنمائی دیجیے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجتن، اس کی 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدۃ، اور میری ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، تو یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور باتوں میں مجھ سے آگے ہے، ویسے اس کی باتیں بھی کوئی کسی سے کم نہیں ہے، اپنا مقدمہ کتنے خوبصورتی سے پیش کر دیا، تو اب جو اس سے بھی آگے والا ہوگا تو اس کا آپ تصور کریں، وعزنی فی الخطاب، اور یہ بات کرنے میں مجھ پر زبردست ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھونس جماتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ لاٹھی والا ہے میں بات والا ہوں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس 99 دمبیوں والے سے کہا کہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے کہ اپنے اتنی دمبیوں کے ساتھ ایک اور دمبی کا سوال بھی کر لیا تو نے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء، یہ جو اکثر ہوتے ہیں نا پارٹنرز، إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اب حضرت داؤد کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے وقت اس طرح کا گھمنڈ ہوا کہ ہمارے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، یہ ان کا انتظام ایسا تھا کہ وہ ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں ہر وقت کھڑا رہتا تھا، تو ٹھیک جو ان کا دن تھا اس دن یہ واقعہ پیش آ گیا، یہ دنیا کا کام انہوں نے کیا، تو ایک طرح کی تشریح یہ بھی کی گئی ہے اس کی۔ تو جب انہیں بہرحال جو بھی غلطی تھی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جو بھی غلطی تھی جب اس پر انہیں تنبہ ہوا، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا، وخر راکعا واناب، اور وہ گرے رکوع میں عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گرے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو دنیا میں سیکھتا ہے تو جہاں وہ کتابوں سے علم سے سیکھتا ہے وہاں غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے، تو غلطیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ بھئی وہ کر کے بندہ کوئی نیک سے باہر ہو جاتا ہے، غلطی کر کے تجربہ حاصل کر کے اگر وہ دوبارہ استغفار کر کے اللہ کی طرف آ جائے تو اب اس کا درجہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے، اب اس کے علم میں بھی پہلے سے اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک یعنی یہ اگر چیز رہے تو پھر ٹھیک ہے،
لیکن یہ کہ اچھا غلطی خود اس غرض سے کہ میں یعنی خودکشی کروں کہ میں کچھ سیکھوں گا، میں آگ میں چھلانگ لگاؤں کہ کچھ سیکھوں گا، میں خود پہلے دہریہ بنوں اور پھر مڑ کے مسلمان ہوں گا، زیادہ بڑا مسلمان بن کے آؤں گا، تو یہ بات نہیں ہے. غلطی خود سے ہو جاتی ہے، جیسے بندہ خود چلتے چلتے پھسل جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے. زبردستی دہریہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کچھ ہیں انٹلیکچوئل، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عبد الماجد دریابادی پہلے دریہ بنے تھے اور پھر مسلمان ہوئے تھے، اقبال بھی مغرب میں جا کے تو طوفان مغرب کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے، تو ہمیں بھی پہلے ذرا تھوڑا کعبہ خانے جانا چاہیے، شراب خانے جانا چاہیے، کچھ تھوڑا بہت ذرا گمراہی کے چسکے لے کر اس کے بعد ذرا موج میں لے کے بعد جب مسلمان ہوں گے تو ہمیں حضرت عمر والی بصیرت حاصل ہوگی. تو پتہ نہیں آپ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جو کھو میں گیا اب وہاں سے نکلنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو یہ بہرحال جو قرآن مجید نے جو چیز بتائی ہے وہ یہ نہیں، کسی ایک بندے نے بھی اس غرض سے کہ میں سیکھنے کے لیے غلطی کر رہا ہوں، کسی نے اس طرح غلطی نہیں کی. غلطی نادانی میں، ناسمجھی میں، غفلت میں، بے جانے بوجھے ہو جاتی ہے. البتہ یہ چیز اپنی جگہ ہے کہ اس کے بعد استغفار کرنے، توبہ کرنے، اللہ کی طرف پلٹنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس غلطی سے نہ صرف وہ غلطی معاف ہو جاتی ہے بلکہ انسان کی سمجھ بوجھ اور اس کی علم اور سمجھداری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. فغفرنا لہو ذالک، تو ہم نے ان کو یہ جو بھی کوتاہی تھی معاف کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ مَآب، بے شک وہ ہمارے پاس بہت اونچے درجے والا اور اس کے لیے ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہے. یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے. اب ولا تتبع الہویٰ، اور خواہش کی پیروی نہ کریے. فیضلک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. اب اس کا تعلق اوپر والی بات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ہر حال میں اپنی ذات کا معاملہ بھی ہو تب بھی انصاف کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کو ایک دوسرے تناظر میں دیکھیں کہ جو انسان کی عبادت ہے اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے پڑھا تھا سورج بھی اللہ کا مطیع ہے، فرما کل اللہ قانتون، اس کے لیے اللہ نے ایک رستہ مقرر کر دیا ہے، وہ اس رستے پہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کر رہا ہے. وہ گویا عابد ہے، وہ گویا قانت ہے، قانتین میں سے ہے. شہد کی مکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک شے وحی کر دی ہے، وہ کام کر رہی ہے تو اللہ کی عبادت کر رہی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مشن دے کے دنیا میں بھیجا ہے اور وہ مشن ہے خلافت کا مشن. انسان کی عبادت اس خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اگر یہ نہیں کرتا تو صرف نفلوں میں جتنا مرضی غرق رہے، اس نے اپنی عبادت نہیں کی ہے. تو داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، ادھر لوگوں کے مقدمے پڑے ہیں، وہ پینڈنگ ہوں تو نفل پڑھتا رہے. تو جو ان دونوں مقامات کو جوڑ کے نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، ایک جج کے بارے میں سوچئے نا، اس کے لیے نفل اہم ہے یا لوگوں کے درمیان انصاف کرنا اہم ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. تو جو فرائض ہیں ان کی بات علیحدہ ہے، نوافل کی بات علیحدہ ہوگی. تو ایک فریضہ ہے آپ کا یہاں پہ اور وہ ہے لوگوں کے درمیان انصاف. آپ کو ہم ایک اہم ذمہ داری سونپی ہے، اس کو ادا کیجئے. تو اگر انہوں نے کوئی ایک دن مخصوص کیا ہوا بھی تھا اس کے لیے تو یہ سوویں دمبی بھی ادھر لگاؤ. یہ کیوں ادھر لگ رہی ہے؟ کیونکہ ادھر لوگوں کے معاملات آپ نے لوگوں کے درمیان، اور یہ بھی جو ہوتی ہے نا، اب خواہش کی بات آئی ہے تو یہ نہیں خواہش کہ میں فرشتہ بن جاؤں. یہ انسان کی حضرت آدم علیہ السلام کس خواہش کے تحت انہوں نے کھایا تھا دانا؟ انسان فرشتہ بننے کے لیے. تو یہ نہیں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ لازمی صحیح رخ پہ ہی چلیں گے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو ہماری راہ سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ پھر ان کی آزمائش کسی اور طرح سے آ جائے گی. سامری بھی تو اسی رخ پہ گیا تھا، بلم بن بہورا بھی تو اسی رخ پہ گیا تھا، وہ بھی اپنی خواہش کے تحت بڑے اونچے مقامات پہ پہنچ گئے تھے. ابو عمر راہب بھی کہیں پہنچ گیا تھا، لیکن جب وہ والی آزمائش آئی سب اوندے ہو گئے، شیطان کے دوست بن گئے. بما نسوا یوم الحساب، جو انہوں نے بلا دیا حساب کے دن کو، تو اللہ فرشتہ بنائے گا، آپ کو جنت میں بنائے گا. بھائی ابھی کیوں بنتے ہو؟ جیسے دنیا دار بندہ وہ نعمتیں جو جنت میں ملیں گی وہ دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی دیندار بندہ وہ مقامات جو اسے جنت میں جا کے حاصل ہوں گے وہ یہاں حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو ہے تو جلد بازی کی بات نا، دنیا کی محبت ہی ہے.
وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، الباب، اور تاکہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں سمجھیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور داؤد کو ہم نے سلیمان بیٹا عطا کیا، نعم العبد، کیا خوب بیٹا تھا، انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اب ان کے دور مملکت میں بھی ایک ایسا مسئلہ پیش آیا جب ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت گھوڑے، بہت ہی اعلیٰ نسل کے، بہت اعلیٰ قسم کے گھوڑے مہینے کے لیے پیش ہوئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے مال کی محبت نے رب کے ذکر سے وہ مجھے محبوب ہو گئی، اور اس کی وجہ سے حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج اوجل ہو گیا، یعنی وہ گھوڑوں کے معنی میں اتنا مشغول ہوئے کہ ان کی جو نماز کا وقت تھا وہ فوت ہو گیا، جو بھی ان کی عبادت کا وقت تھا وہ فوت ہو گیا۔ عام تشریح جو ہے ایک یہی کی گئی ہے، ایک دوسرے انداز میں بھی تشریح کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ گھوڑے پیش ہوئے اور پھر انہوں نے یعنی اس میں مشغول رہے، حتیٰ توارت بالحجاب، یعنی جب ان کی دوڑ لگی تو وہ دوڑ کر نگاہوں سے اوجل ہو گئے، حجاب میں چلے گئے، گھوڑے گرد و غبار کے حجاب میں چلے گئے یا نظروں سے اوجل ہو گئے دوڑ دوڑ کے۔ ردوہا علی، تو انہوں نے کہا میری طرف ان کو لوٹاؤ، واپس لے کے آؤ، واپس پلٹا کے لاؤ۔ فتفقا مسخم بالسوق، تو وہ لگے ان کی پنڈلیاں جھاڑنے، یعنی ان کو جو ہے نا صاف ستھرا کرنے، اس جہاد کی محبت میں، ایک معنی یوں کیا گیا۔ جنہوں نے کہا کہ انہیں نماز قضا ہونے کا افسوس ہوا، انہوں نے پھر اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ ان کو کاٹنے لگے، ان کو ذبح کرنے لگے، وہ بدلہ، یعنی ان کو جو غصہ تھا کہ ان کی وجہ سے میں اپنی نماز قضا کر بیٹھا ہوں۔ والآناک، اور ان کی گردنوں پر، اب یہ ایک معنی ہو گیا کہ ان کی گردنوں پہ مس کرنے لگے، دلاسے دینے لگے، اور پنڈلیوں پر، اور ایک معنی ہو گیا کہ وہ انہیں کاٹنے لگے۔ تو یہ بھی اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ وہ اگر جہاد و قتال کر رہے تھے تو اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے یا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کر رہے تھے۔ ان کی عبادت یہی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، غزوہ احزاب میں نماز قضا ہوئی ہے، تو وہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ ثم اناب، پھر وہ رجوع ہوئے۔ اس پہ تو بہت قصے کہانیاں ہیں، وہ ساری اسرائیلیات ہمارے مفسرین نے لا کے جمع کر دی ہیں، اور اس میں ایک جو کوئی ایک تشریح جو یعنی معصور ہے وہ تو یہ کہ ایک رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان کی بہت بیویاں 100 پتہ نہیں کتنی، تو ان سے جو اولاد ہوگی ان کو یعنی ایک مجاہدوں کی فورس تیار ہوگی، تو وہ سب کے پاس گئے، خیال آیا بھی، فرشتے نے ڈالا بھی کہ انشاءاللہ کہوں، لیکن وہ نہیں کہا، تو اس کے نتیجے میں کسی کا بھی حمل نہیں قرار پایا، اور ایک کسی کے ہاں کوئی اگر حمل ہوا بھی تو وہ بھی کوئی یعنی ابارشن ہو گئی یا کیا ہوا، تو وہ دائیا نے لا کے ان کی جو کرسی تھی اس پہ ڈالا۔ اچھا، یہ تو کوئی بات مطلب کہی تو یہی جاتی ہے کہ یہ معصور بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دائیا کی کیا جرت ہے کہ وہ لا کے حضرت سلیمان کی کرسی پر اسے ڈالے؟ پھر یہ کہ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک رات میں آپ ویسے بھی کوئی ٹائم کا بھی کوئی حساب لگائیں تو ایک رات اتنی بڑی نہیں ہوتی، کوئی 5-5 10-10 منٹ لگائیں تو تب بھی وہ پورا کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کہاں ممکن ہے کہ جی آپ جب 100 کے پاس جائیں تو 100 ہی کو عمل قرار پایا جائے گا، وہ تو کوئی مخصوص دن ہوتے ہیں، 3-4 جو بھی ہوتے ہیں پورے مہینے میں سائیکل ہے اس کا، تو اس اعتبار سے یہ بات کوئی وہ جچتی نہیں ہے۔ البتہ ایک بات سمجھ لیجئے جو قرینے قیاس ہو سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جو سلطنت دی سو دی، اس کے بعد ان کے بیٹے تھے 2، ان 2 بیٹے اپنی سلطنت کو مجتمع نہیں رکھ سکے، وہ تقسیم کر لی انہوں نے، سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی، تو یہ تو یعنی سلطنت کے اعتبار سے ناسمجھی کی بات ہے۔ تو ایک آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت دیا ہو، ایک جسد ہی دیا ہے بس، ٹھیک ہے، آدمی جسم تو اچھا ہے، سب کچھ ہے، سمجھ اتنی نہیں ہے، تو گویا عین ممکن ہے کہ اس ناسمجھی کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ ان کی سلطنت آگے جو ہے وہ چلنے والی نہیں تھی، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا، لہٰذا اب انہوں نے دعا بھی یہ مانگی، قال رب اغفر لی،
انہوں نے فرمایا رب میرے رب مجھے بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، مجھے بخش دے وہ بادشاہی لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، میرے بعد جو کسی کو بھی میسر نہ آئے، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت بخشنے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، تو پھر ہم نے اس کو وہ بادشاہی دی جس میں ہم نے مسخر کر دی اس کے لیے ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، رخان، بہت نرمی کے ساتھ، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہیں، والشیاطین، اور بہت سے شیاطین ان کے جو ہے وہ قابو کر لیے، کل بناء و غواص، جو عمارتیں بھی بناتے تھے اور غوطے بھی لگاتے تھے، وآخرین مقرنین، اور بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے رہتے، فی الاسفاد، بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوتے، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش تھی، فمنن او امسک بغیر حساب، اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ، مطلب اپنے پاس ہی رکھ لے، حساب بھی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس سب کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور وہ ہمارے پاس ایک بہت مرتبے والا بھی تھا اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے لگا دیا ہے، بنصب، اذیت، تکلیف، بیماری، و عذاب، اور ایک عذاب کی کیفیت، یعنی یہ جو ان کو بیماری خاص طور پہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے وہ، یعنی خارش وغیرہ اور کچھ اس طرح کی بیماری ہو گئی تھی، میرے ذہن سے بالکل ہی نام نکل گیا، الرجی ہو گئی تھی، اور اس الرجی کے نتیجے میں پھر ان کے جسم پر مختلف دانے اور بہت تکلیف دہ صورتحال ہو گئی۔ ایک عرصے تک صبر کیا، صبر ایوب مشہور ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن یہ کہ اپنی اس بیماری کو منسوب شیطان کی طرف کیا، تو یعنی بیماریاں شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ارکز برجلک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا کہ اپنے پاؤں سے زمین پر زور سے پاؤں ماریے۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ایک چشمہ ہے اور یہ ٹھنڈا ہے، یہ غسل کے لیے بھی ہے، نہائیں بھی، مغتسل، اور بارد ٹھنڈا ہے، و شراب، اور پینے کے لیے بھی ہے، یعنی یہ آپ اسے پئیں تو شاید جیسے ہوتا ہے نا، ایک علاج ہوتا تھا گاؤں میں پہلے، جو اگر آپ کو کوئی اس طرح کی خارش وغیرہ نکلی ہو تو گندک کے پانی سے نہاتے تھے اور وہ پیتے بھی تھے، تو ایسا کوئی چشمہ نکل آیا تو اس سے انہوں نے نہایا بھی اور پیا بھی ہو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، تو ہم نے پھر ان کو بخش دیے، عطا کر دیے ان کے گھر والے بھی، اور بلکہ ان جیسے اور بھی، معاہم ان کے ساتھ، رحمۃ منا، اپنی خصوصی رحمت سے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے، یاد دہانی کی بات ہے۔ وخذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تخنس، اور ہاتھ میں ایک تنکوں کا مٹھا پکڑ لو اور اس سے اس کو مار لو، اور اپنی قسم میں جھوٹے نہ پڑو۔ اب یہ اس کا ایک پورا پس منظر ہے، وہ یہ کہ جب یہ بیمار تھے، ان کے گھر والے کوئی فوت ہو گئے، کوئی چھوڑ گئے، حالت ہی ایسی تھی، ایک جو ان کی بیوی تھیں جو بڑی خدمتگار آخری وقت تک ان کے ساتھ رہیں، اس حالت کی ساتھی، ان سے کسی موقع پہ کوئی غلطی ہوئی، انہوں نے قسم کھائی کہ میں جو ہے نا، جب میں تندرست ہوں گا تو تجھے 100 کوڑا ماروں گا، تو غلطی بھی ان کی کوئی نہیں تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ ایک ہیلا بتایا کہ آپ 100 تنکے لے کے ان کا مٹھا بنا کے ایک دفعہ مار لو، نہ آپ کی قسم ٹوٹے گی اور نہ ہی یہ کہ آپ اپنی قسم میں جھوٹے بھی نہیں ہوں گے، بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اچھا، اس کو لے کے پھر یار لوگوں نے ہیلوں کی پورا ایک کارخانہ لگا لیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خواص انبیاء ہیں، نبیوں اور اللہ کا خاص معاملہ ہے، یہ چیزیں لوگوں کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شادیاں کی تو وہ مسلمانوں کو اس کی اجازت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے تھے، بغیر مہر کے بھی کر سکتے تھے، آپ کو خاص اجازت تھی اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اجازت بھی تھی کہ وہ کسی بیوی کو مستقل اپنے پاس رکھ لیں یا پیچھے ہٹا دیں، اس پر بھی انہیں کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نبیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جیسے اب وہ ہم نے پتہ نہیں پر وہ سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی اتنی بیویاں تھیں، تو یہ کچھ ان لوگوں کے لیے خاص ہے بات۔ اسی طرح کا یہ بھی معاملہ ہے، اس طرح یہ نہیں اس کا مطلب کہ ہر کوئی بندہ ہیلے کرنا شروع کر دے، وہ کل کوئی کہے گا کہ بھئی کوئی اگر زنا کرے تو اس کو بھی مٹھا بنا کے ایک مار دو بس، اللہ خیر صلی اللہ، یہ تو بڑا ہاتھ میں پکڑا دینے والی دلیل ہو گئی نا پھر۔ اب تو وہ اس پہ آج کے مفتی تو بڑے خوش ہو جائیں گے، اسلامی سزا۔ انا وجدناہ صابرا،
ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ نعم العبد، کیا خوب بندے تھے، انہ اواب، وہ انتہائی رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی ایدی والابصار، اور ذکر کیجیے ہمارے بندوں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کا علیہم السلام، یہ سب ہاتھوں والے یعنی طاقتور لوگ، اپنے وسائل والے لوگ اور دیداور لوگ تھے، بصیرت والے لوگ۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ان کو ہم نے خالص کر لیا تھا آخرت کے گھر کے یہ یاد کرنے والے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ ہمارے پاس چنیدہ لوگوں، جو نیک چنیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجئے اسماعیل کو اور یسع اور ذو الکفل کو۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ بھی سب نیکیوں والے اور خوبیوں والے تھے۔ ھذا ذکر، یہ تو ہو چکا ذکر۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، بے شک متقیوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، تمام پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت ہی اعلیٰ عرفہ عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، باغات ہیں جن میں آبادیاں ہوں گی، لوگ بستے ہوں گے۔ مفتحۃ لہم الابواب، اور ان کے لیے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، چوپٹ ہوں گے داخلے کے لیے۔ متکئین فیہا، وہاں پہ وہ جا کے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور بہت قسم کے جو ڈرائی فروٹس ہیں، میوے ہیں، وہ منگا رہے ہوں گے، آرڈر کر رہے ہوں گے، اور یہ کہ شراب بھی ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس جو ہے وہ نگاہیں نیچی رکھنے والیاں، یعنی وہ جو طیبات کا ایک ہم نے پڑھا تھا نا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو اس طیب خاتون کی گویا ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ یعنی وہ گستاخ نگاہوں والی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ وہ ان کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں، اور وہ ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، اطراب، انہی کی عمر کی، ہم عمر۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب والے دن۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا وہ رزق ہے جس کو کبھی کوئی کمی نہیں لگنی، کوئی اس میں وقفہ نہیں آنا، اور یہ ختم نہیں ہونا ہے۔ ھذا، یہ سنا۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، اور جو سرکش ہوں گے ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم، یعنی جہنم ہوگی، یصلونہ، اس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ فبئس المہاد، وہ برا بچھونا ہے، بہت آرام کی بری جگہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، تو یہ اب چکھو اس کا مزہ، اس کے عذاب کا، اور اس میں ان کے لیے ہوگا گرم پانی، کھولتا پانی، اور غساق، پیپ ہوگی، جس کا ایک یہ کہ وہ جو بھی جہنمی ہوں گے ان کے زخموں کا ہوگا، یا یہ کہ جو بھی پیپ ان کے لیے ہوگی پینے کے لیے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی اور چیزیں ہوں گی، دیگر چیزیں بھی جو کھانے پینے کی ہوں گی، از قسم پیپ اور کھولتا پانی، یہی کچھ ہوگا۔ ھذا فوجم، اب یہ تو وہاں پہ ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہو رہی ہوگی، اتنے میں کچھ اور لوگ بھی دوزخ میں داخل، منظر یہی بنایا ہے کہ وہ جگہ تنگ ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مکانن ضیقن مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک تنگ جگہ پہ پڑے ہوں گے۔ اب اس تنگ جگہ میں یہ گھسے بیٹھے ہیں بڑے بڑے جو ان کے لیڈر ہوں گے، سردار ہوں گے، اب ان کی عوام بھی پیچھے سے آ جائے گی، جن کو پیچھے لے کے گمراہ کیا تھا دنیا میں، وہ بھی آ جائیں گے۔ تو جب وہ تو پوری فوج ہوگی، ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے، وہ آپس میں کہیں گے ایک اور آ رہے ہیں ادھر سے جتھا، وہ یہ بھی ہمارے اندر ہی دھنسے چلے آ رہے ہیں، ادھر ہی گھس رہے ہیں اندر۔ لا مرحبا بہم، ان کو جگہ نہیں ملنی چاہیے، یعنی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو اب ان کو کہاں اور یہاں گھسیڑا جا رہا ہے۔ انہم صالون النار، ان کو بھی ضرور آ کے آگ میں ہی گھسنا تھا، پہلے ہی جگہ نہیں تھی تو یہ بھی دوڑے چلے آئے ادھر ہی۔ قالوا بل انتم، اب وہ کون سے، وہ بھی تو انہی کے جو ہے نا رستے پہ چلنے والے، انہی کے سکھائے، انہی کے شاگرد، رشید نہ صحیح چلیں، شریر صحیح، لیکن تھے تو شاگرد انہی کے، لیکن انہوں نے پھر پیچھے آگے سے مڑ کے کہا بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تمہارے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے، انتم قدمتموہ لنا، یہ ٹھکانہ تم نے ہمارے لیے آگے لے کے آئے ہو، یہاں تم نے ہمیں تمہاری قیادت میں ہم یہاں پہ پہنچے ہیں۔ فبئس القرار، تو برا آرام کی جگہ ہے، سب کے لیے وہ بری آرام کی جگہ ہوگی۔ قالوا ربنا ما قدم لنا هذه فزده عذابا ضعفا فی النار، اب وہاں پہ بڑے اللہ والے بن کے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جس نے ہمیں اس جگہ تک پہنچایا نا، یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، تو جنہوں نے ہمارے لیے یہ مقدر بنایا ہے، تو اس کو تو اللہ تو آگ کا دگنا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اب یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے، وہ اب آپس میں لڑ بڑ کے تو کہیں گے ما لنا، کیا ہو گیا ہے،
لا نرا رجالن، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے، کننا نعدہم من الاشرار، جن کو ہم شریر لوگوں میں گنا کرتے تھے۔ آج دنیا کا نقشہ دیکھیں نا، آج شریر بندہ کون ہے؟ شر پسند۔ آج اشرار کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو یہ آج کی بات نہیں ہے۔ فرعون کی نظر سے دیکھیے نا، شرارت کس نے پیدا کی ہے؟ اور ابو جہل کی نظر سے دیکھیے نا، مکہ امن کا شہر ہے، لوگ آرام سے آتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ بھی کاروبار ان کے چل رہے ہیں، ان کی نظر میں شرارت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ سارے اہل ایمان اپنے اپنے معاشروں میں شریر سمجھے جاتے تھے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو شریف کہتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہم زیادہ خوش اخلاق ہیں، اور انہوں نے بدتمیزیاں بزرگوں کی، اب جیسے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی سے کہہ دیا یا اباتی آپ کیا پوچھتے ہو، کس کے پر چلتے ہو، اور اتبعنی، اب یہ باتیں سن کے وہ کہ بڑی گستاخی ہے۔ تو جن کو ہم شریر گنا کرتے تھے وہ ہمیں آگے پیچھے، باقی تو ہم جیسے تو سارے اپنی کمپنی کے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ وہ نہیں نظر آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، جن کو ہم نے خوب مذاق اڑائے تھے، جن کے ہم نے وہ ٹھٹھے کیے تھے، تو وہ نظر نہیں۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا وہ ہیں تو یہیں پہ لیکن ہماری آنکھیں ذرا ان سے ٹیڑھی ہو گئی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، کہیں کونے خدرے میں پڑے ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ سچ ہے، یہ حقیقی بات ہے، یہ ڈائلاگ، یہ جھگڑے اہل دوزخ کے درمیان ہوں گے، یہ وہ باتیں کریں گے۔ قل انما انا منذر، اے نبی آپ بتا دیجئے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، وما، یعنی یہ حساب کتاب یہ سب اللہ کے، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں یہ ہوگا، تیاری کر لو، اب سنبھل جاؤ۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی الہ، الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور چھایا ہوا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو ان کے مابین ہے اس سب کا رب ہے، زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دیجئے وہ بہت بڑی خبر ہے، بہت عظیم بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کر رہے ہو، دھیان میں نہیں لا رہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، وہ ملأ اعلی کی محفلوں کا کوئی علم میرے پاس نہیں ہے۔ اذ یختصمون، جب کہ وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں، کوئی جھگڑا تھوڑا بہت فرشتوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اختلاف رائے، اللہ کا حکم آیا اس کی تنفیذ کیسے کرنی ہے، اس میں کچھ اختلاف رائے فرشتوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بس یہ وحی کیا گیا کہ میں ہوں صرف ایک خبردار کرنے والا۔ قیامت کب آئے گی، کہاں ہوگی، وقت کیا ہوگا، صبح آئے گی، شام کو آئے گی، کون سے سن میں آئے گی، یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے یہ بتایا گیا وہ آئے گی، ان کو خبردار کر دو، میں آپ کو اس سے خبردار کر رہا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر مٹی کا۔ اب یہ جو ہے نا یہ آخری مرتبہ آ رہا ہے، 7ویں مرتبہ۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب میں اسے سنوار چکوں، نوک پلک سنوار چکوں، پورا بنا چکوں، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے آگے گر پڑنا سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کل کے کل نے، اجمعون سب کے سب نے مل کر، یعنی کوئی استثناء اس میں نہیں ہے، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے گھمنڈ کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یا ایک معنی کیا گیا وہ پہلے ہی کافر تھا، وہ اندر کا گند باہر آ گیا۔ ایک بندہ اپنے اوپر نیکی کا لبادہ چڑھا کے رکھتا ہے، وہ خود بھی سمجھتا ہے میں نیک ہوں، لیکن اس کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، وہ اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ وہ نیکی بھی تکبر کے جذبے کے تحت، باقیوں سے بڑا نیک بننے کی خواہش، اور دنیا میں فرشتہ بننے کی خواہش، تو وہ گویا طالب دنیا ہی ہے اصل میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ایسی آزمائش لے آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا اندر کا گند سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے شیطان فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا، آدم علیہ السلام کی آزمائش نے اسے شیطان بنا دیا۔ یہی چیز تھی سامری، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے نتیجے میں وہ شے بن گئی جو وہ بنا، شیطان ثابت ہو گیا۔ ایسا ہی تھا بلم بن بہورا، وہ بھی بڑا نیک آدمی تھا، فرشتوں سے ہم کلام ہوتا تھا، لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کے مقابلے میں اس کی دکان چلتی اسے نظر نہیں آئی تو شیطان بن گیا۔ اور یہی چیز تھی ابو عامر راہب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینے میں ایک بہت بڑی روحانیت کی دکان سجائے بیٹھا تھا،
اور اس کا وہ نازک آبگینہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے نتیجے میں اس کو ٹھیس پہنچ گئی اور وہ شیطان اعظم بن گیا مدینے کا۔ ایسے شیاطین ختم نہیں ہو گئے ہیں، لہذا نیک لوگوں سے بھی ذرا ان کے اندر بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو تھا ہی شیطان، بنا ہوا تھا فرشتہ، اور اس آزمائش کے نتیجے میں اس کے اندر کی شیطانت باہر آ گئی، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہ دونوں ہاتھوں کا مطلب بھی یعنی عالم خلق اور عالم امر دونوں اس میں جمع ہیں، یہ خلق کی مٹی اور عالم امر کی روح دو اس کے اندر، ان سے یہ بنایا۔ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو ہے ہی کوئی بڑی شے، درجے والی کوئی چیز ہے؟ قال انا خیر منہ، اس نے صاف بتایا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے، اس کو تو نے بنایا ہے مٹی سے، یعنی اللہ کی خالق ہونے کا انکار نہیں ہے، رب ہونے کا انکار نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے حکم صحیح نہیں دیا ہے، غیر معقول حکم دیا ہے، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور آگ اعلیٰ ہے مٹی کمتر ہے، اعلیٰ کمتر کو کیسے سجدہ کرے، اس لیے نہیں کیا ہے۔ قال فخرج